صاحب میرے خیال میں زیب اسٹارٹ کر. جی میں نے ریکارڈنگ آن کر دی ہے. ڈاکٹر مہر آپ شروع کیجیے. السلام علیکم تمام حاضرین کو. مواصلات اسرار ایک فکری اور تخلیقی فورم کی جانب سے ویلکم. یہ فورم ہم نے اس لیے کریٹ کیا ہے کہ اس میں فلسفی، آرٹ، ہسٹری، لٹریچر اور سائنسی علوم پہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں اور اکانومی پہ گفتگو ہو، نئے لوگ آئیں اور ان کے خیالات سامنے پیش کیے جائیں. اسرار صاحب جو تھے وہ زیب اسرار صاحب کے چھوٹے بھائی تھے، بہت ہی ہائیلی ٹیلنٹڈ ایک رائٹر بھی تھے اور ان کا بہت ینگ ایج میں انتقال ہوا. اور کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ سب لوگوں کے ویوز سامنے لائے جائیں، ایسے لوگ جو پرومیننٹ بھی نہیں ہیں، اور ان کو بھی سنا جائے، اور ایک خاص قسم سے فریڈم آف اسپیچ کے بہت دائی تھے. تو اس لیے ہم لوگوں نے یہ ان کی آنر میں یہ ان کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے یہ فورم تخلیق کیا، اور اس کے تحت ہماری یہ 38 نشست ہے. اور پچھلی دفعہ جناب کاظم سعید جو ایک بہت ہی میں کہوں گی بہت ہی ورسٹائل شخصیت کے مالک ہیں، ان کی کتاب دو پاکستان جو پاکستانی گھرانے تک خوشحالی پہنچانے کے لیے بہت ہی ایک عمدہ کاوش ہے. اس کتاب کی ہم نے ایک طرح سے اس پہ ایک رکھا تھا سیشن، اور یہ کتاب مجھے اس لیے اتنی پسند آئی کہ اس میں بہت ہی خوبصورت منیچر مصورات تھے، اور یہ حسین امتزاج تھا لٹریری رائٹنگ کا اور آرٹ کا. تو میں نے سوچا کہ اس سیشن میں ہم آرٹسٹ کو بھی جناب احسن جمال صاحب اور جناب اظفر معین صاحب کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ بھی ہمیں عزت بخشیں اور ہمیں بتائیں کہ منیچر آرٹ کیا ہے، یا آرٹ اور ہسٹری کا کیا تعلق ہے، یا اپنی جو بھی وہ جس طرح سے اس پہ لائٹ شیڈ کریں گے. تو کاظم سعید صاحب جو ہیں یہ ایک اکانومسٹ بھی ہیں، اور انہوں نے توانائی اور زراعت کے شعبوں میں بین الاقوامی ترقیاتی اداروں، پاکستان کے سرکردہ کاروباری اداروں کے ساتھ کام بھی کیا ہے. اور میرے خیال میں ان جیسے لوگوں کی ہمارے ملک کو بہت ضرورت ہے کہ یہ خیالات جو ان کے خیالات ہیں ان کو عملی جامہ پہنایا جائے. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر اظفر معین جو یونیورسٹی آف مشیگن کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں، اور آج کل پروفیسر ہیں آف ہسٹری یونیورسٹی آف ٹیکساس آسٹن. اور ان کا کام جو ہے وہ انگریزی سے میں نے اردو میں کو ٹرانسلیٹ کیا ہے کہ وہ صوفیزم اور اولیاء کرام کی فکر، اور پھر خدائی بادشاہ کا پتہ نہیں اردو میں اس کے یا انگریزی میں اس کے لیے دوسرا لفظ ہے. اور یہ آرکیٹیکچر، آرٹ، ہسٹری اور ارلی ماڈرن ایران اور سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا اور پرشین ہسٹریوگرافی اور لٹریچر، ان تمام موضوعات کے خاص ایکسپرٹ ہیں. اور انہوں نے بہت
scholarly authorship की है, sacred kingship in world history between eminence and transcendence, Columbia Press में छापा है ये. और फिर सुल्ह कुल, मुगल political theology in history, theory and comparison, ये भी اور پھر ماڈرن آرٹ ماڈرن ایشین اسٹڈیز جرنل ایک کو ایڈیٹر ہیں اور یہ بھی کیمبرج یونیورسٹی پریس سے چھپتا ہے. تو ہم آج ان سے بھی ان کے خیالات اور ان کی آئیڈیاز سے مستفید ہوں گے، کیونکہ انہوں نے مذہبی ارتقاء برائے اسلامی دنیا، یعنی جو ارلی اسلامک ورلڈ ہے، اس پہ کام کیا ہے، پھر اقتدار پہ، پھر رواج اور طریقت پہ، اور انہوں نے خاص طور پہ مذہب، ریلیجس اسٹڈیز اور پھر اسلام کے کانٹیکسٹ میں ان کورسز پڑھاتے ہیں اور اس کا کام بہت کیا ہوا ہے. پھر ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب احسن جمال صاحب، جو بہت ہی میں کہوں گی کہ پرومیننٹ اور یونیک آرٹسٹ ہیں، اور یہ ایک ایسے پینٹر ہیں جو خاص طور پر ایسے فن کو انہوں نے پاکستان کی پہچان بنائی جس کو ہم نیو منیچر پینٹنگ کے نام سے جانتے ہیں. انٹرنیشنلی بہت مقبول ہوئے ہیں اور بہت اس آرٹ کی پذیرائی ان کو ملی ہے، اور یہ ہمارے نمائندہ ہیں. اور اس میں وہ ایسی چیزوں اور ایسی ٹیکنیک اور چیزوں کا استعمال کرتے ہیں جو ان کو ایک خاص پہچان کی دیتی ہے، اور وہ اپنے فنپاروں میں انسانی، معاشرتی، سیاسی اور سماجی زندگی کے وہ تمام پہلو اجاگر کرتے ہیں کہ اس کی ہمارے سماج کی شعوری ارتقاء اور اس میں جو زندگی میں درپیش آتی ہیں باتیں، وہ ہمارے سامنے آتی ہیں. اور ان کے جو خیالات ہیں وہ آج کل وہ جو کام کر رہے ہیں وہ ایک خوابی کیفیت میں خطاط پر ڈھالتے ہیں، اور جو دیکھنے والا ہے وہ اس میں مبہوت ہو جاتا ہے. اور انہوں نے تمام بڑے میوزیمز اور گیلریز میں ایگزیبیشن کی ہیں تمام دنیا میں، اور جس میں آپ آسٹریلیا، امریکاز اور ایشیا کے کانٹیننٹس شامل ہیں، اور ہم ان کے بھی آرٹ سے مستفید ہوں گے. تو میں جناب کاظم سعید صاحب سے درخواست کروں گی کہ اب وہ اس پروگرام کو آگے بڑھائیں اور ہمیں مستفید ہونے کی سعادت. بہت شکریہ ڈاکٹر مہر، اور آپ سب کے تشریف آوری کا بہت شکریہ. آج کی یہ محفل ہم 3 حصوں میں بانٹنا چاہ رہے ہیں. ایک مغل منیچرز کے بارے میں، ایک نیو منیچرز کے بارے میں جس کا تعارف احسن کریں گے. مغل منیچرز میں اصفر معین کو بہت مہارت حاصل ہے، اور اس کے بعد سوال جواب کا سیشن. تو میں تھوڑا سا کتاب میں مغل منیچرز اور نیو منیچرز کس طرح شامل ہوئے معیشت کی کتاب میں، ذرا سا میں اس کا پس منظر دینا چاہوں گا. میں جو لوگ پچھلے سیشن میں جس میں میں نے اپنی کتاب 2 پاکستان، ہر پاکستانی گھرانے تک خوشحالی کے بارے میں گفتگو کی تھی، جو سیشن میں نہیں تھے، میں تھوڑا سا تعارف اس کتاب کا پیش کرتا ہوں. 2 پاکستان، ہر پاکستانی گھرانے تک خوشحالی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ تمام موضوعات جو پاکستان میں ہر گھرانے تک 2047 تک خوشحالی پہنچانے کے لیے جن پر کام کرنا ضروری ہے، یہ کتاب ان سب پر سرحاصل بحث کرتی ہے اور آخر میں ایک حکمت عملی پیش کرتی ہے. اور اس میں
کوشش یہ کی میں نے کہ پاکستان کے اپنے جو معروضی حالات ہیں معیشت کے، ان کے بھی تمام حوالہ جات ہوں، اور دوسرے ممالک جن سے ہم پاکستانی سمجھتے ہیں ہم سیکھ سکتے ہیں اور جو ہم سے ذرا آگے ہیں، چین، ترکی، ملیشیا، کوریا وغیرہ، ان کا جو تجربہ رہا ہے اس سے بھی مثالیں اس کتاب میں شامل کی گئی، اور کوشش یہ کی گئی ہے کہ آدھی کتاب غربت کے موضوعات کے بارے میں اور آدھی کتاب معاشی ترقی کے موضوعات کے بارے میں ہے۔ کوشش یہ کی گئی ہے کہ حکمت عملی جو آخر میں پیش کی گئی ہے اس میں ان دونوں کو ایک دوسرے سے ان کے جو تعلقات ہیں اور جو آپس میں ارتباط جس کی ضرورت ہے کامیابی کے لیے، اس کو ملوز خاطر رکھا جائے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ میں نے کئی برس اس کتاب کے لیے تحقیق کی، اور جتنا میں پاکستان کی معیشت کو اسٹڈی کرتا گیا اتنا محسوس ہوا کہ ہماری معیشت کی ساخت جو ہے وہ مغل معیشت کی ساخت سے بہت مختلف نہیں ہے، اور اس کی تفصیل آپ کتاب میں دیکھیے گا۔ ایک چیز جو میرے خیال سے جس میں جو آج کے موضوع سے قریب ہے وہ یہ کہ میں نے محسوس کیا کہ اگر مغل منیچرز کو استعمال کر کے کچھ جو خیالات جو کتاب میں پیش کیے گئے ہیں ان کے ذرا سے ان کو کا اظہار کیا جائے تو ایک دلچسپی کا پہلو ہے، اور اس کے ساتھ مجھے اندازہ یہ ہوا کہ جس طرح مغل دور میں مغل منیچرز کی روایت تھی، ایک شاہکار روایت ہمارے ملک کی نیو منیچرز کی بھی ہے، جو 1980 کی دہائی میں نیشنل کالج آف آرٹ سے شروع ہوئی، اور میں درخواست ہوگی احسن جمال سے کہ وہ اس پہ روشنی ڈالیں۔ اور جو لوگ مجھے حیرت ہے، بہت سے لوگ نیو منیچر کی جو روایت ہے اور اس میں جتنے ساری تخلیق ہوئی ہے ہمارے ینگ آرٹسٹ کی طرف سے، اس کے بارے میں بہت سے لوگ جانتے نہیں ہیں، اور یوں سمجھ لیجئے صرف تعارف کے طور پہ کہ نیو منیچر عالمی فن کی دنیا میں ایسے ہی ہے جیسے عالمی کرکٹ کی دنیا میں ریورس سوئنگ ہے، جو پاکستانی بولرز نے ہی ایجاد کی اور پھر دنیا نے سیکھی۔ تو اتنے زیادہ بڑی شاہکار چیز ہے یہ، اور آپ غور کیجئے گا کچھ جو 15 فن پارے میں نے کتاب میں شامل کیے ہیں، کور ٹائٹل اور یہ 2 بڑے سیکشنز ہیں کتاب کے، ان کے ٹائٹلز اور پھر ہر چیپٹر کا ٹائٹل، اس میں 9 مغل منیچر استعمال ہوئے ہیں اور 6 نیو منیچرز، اور میں نے تمام آرٹسٹ سے جو نیو منیچر کے ماہر ہیں اور جن کے فن پارے استعمال ہوئے، ان سب سے مجھے بڑا فخر ہے کہ انہوں نے اجازت دی کہ ان فن پاروں کو استعمال کیا جائے۔ تو میں اب آج کی محفل کا جو پہلا حصہ ہے جس میں تھوڑا سا میں عرض کروں گا مغل منیچرز جو استعمال کیے، کتاب میں شامل کیے، وہ میں اسکرین پہ آپ کے سامنے پیش کر کے جو بنیادی خیال تھا ذہن میں اس چیپٹر کے مطابقت سے یا پاکستان کی معیشت سے پہ جو روشنی ڈالتی ہے وہ مغل منیچر، تھوڑا سا ذکر کروں گا، اور پھر ڈاکٹر اسفر معین سے درخواست ہوگی کہ تھوڑا سا وہ پس منظر پیش ہمیں بتائیں، اس پہ روشنی ڈالیں کہ مغل منیچرز کے دنیا تھی اس کے بارے میں ان منیچرز کے ریفرنس کے ساتھ۔ تو آپ یہ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کتاب کا ٹائٹل، نظر آ رہا ہے جناب؟ تو یہ کتاب کا نام 2 پاکستان ہے، اور میں عرض کر دوں کہ 2 پاکستان سے مراد یہاں صرف وہ جو سادہ دلی سے ہم سوچتے ہیں کہ امیر پاکستان، غریب پاکستان، یا انگریزی میڈیم پاکستان، اردو میڈیم پاکستان، یہ نہیں ہے، کیونکہ اس تفریق سے عمل کے راستے نہیں نکلتے۔ 2 پاکستان کی میں نے تعریف یہ اس میں وضع کی ہے کتاب میں کہ یہ سوچئے کہ کتنے فیصد پاکستانی گھرانے ہیں جن کے بارے میں ہم آپ اعتماد سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کی اگلی جو نسل ہوگی وہ آج کے حالات سے بہتر معاشی حالات میں رہ رہی ہوگی۔ اور میں نے بے پناہ تحقیق کے ساتھ بہت سے عدد و شمار پیش کر کے اپنے اس نتیجے کو سامنے رکھا ہے کتاب میں کہ صرف 15 سے 20% پاکستانی گھرانے جن کے بارے میں ہم اعتماد سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کی اگلی نسل کے حالات اس گھرانے کے آج کے حالات سے بہتر ہوں گے، اور بقیہ 80% کے لیے تشویش کا معاملہ ہے۔ اور وہی اس میں میں نے کوشش یہ کی ہے کہ
وہ کیا وجوہ ہیں کہ جو دیگر 80-85% ہیں وہ کیا رکاوٹیں ہیں جن کی وجہ سے وہ نہیں پہنچ پا رہے. وہ ان کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے اعتماد کے ساتھ کہ ان کی اگلی نسل بہتر حالات میں ہوگی. تو وہ جو رکاوٹیں ہیں ان کو میں نے ایک طرح سے تشبیہ استعمال کی کہ جیسے وہ ہمارے خوشحالی کے قلعے کے باہر ہے، اور یہ فصیلیں جو ہیں یہ مختلف وہ رکاوٹیں ہیں جو کتاب میں نے تشبیہ پیش کی ہے. اور جو کور ٹائٹل ہے وہ اسی کی غمازی کرتا ہے کہ یہ شہنشاہ اکبر کی جو فتح پور سیکری میں عبادت خانہ بنایا تھا انہوں نے، اس کے یہ تصویر ہے جو اکبر نامے میں شامل کی گئی ہے. اور اس میں ایک طرف اصل میں وہ قلعے کے اندر جو ہے وہ مذہب پہ گفتگو ہو رہی ہے یہاں، اور شاید آج بھی ہم اس صورتحال میں ہیں. اور قلعے کے باہر آپ کو وہ میل نیوٹریشن اور غربت نظر آتی ہے. سو یہ وجہ تھی اس تصویر کو کور پہ ڈالنے کی. اس کے علاوہ تصویر جو میرے خیال سے یہ مجھے بہت زیادہ نظر آتا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارے آج کے جو غربت ختم کرنے کے لیے جو کام ہو رہا ہے، کوشش ہو رہی ہے، یا جس طرح ہم سوچتے ہیں اس کی طرف اشارہ جاتا ہے. اور وہ یہ شہنشاہ جہانگیر ہے، اور ان کی اب میں ڈاکٹر اصفر معین کے بے پناہ مہارت ہے اس شعبے کی، تو میں ان کا میں انتظار کروں گا کہ وہ تفصیل اس دور کی پیش کریں. لیکن میں صرف وہ خیالات پیش کر رہا ہوں جو میں نے پاکستان کی معیشت اور ان معاملات سے متعلق اس میں جو تشبیہ دیکھی. اور یہ اس تصویر میں شہنشاہ جہانگیر کو دکھایا گیا ہے کہ وہ غربت کو ختم کر رہے ہیں، اور جس کو وہاں نیلے رنگ میں جو فارسی لکھی ہوئی ہے اس میں دلدر دور کرنے والا جو اردو میں محاورہ ہوتا ہے وہ اس کو لکھا گیا ہے. اور ایک طرح سے دیکھیے تو غربت کے خاتمے سے زیادہ لگ یہ رہا ہے کہ وہ غریبوں کا خاتمہ کر رہے ہیں، جو ہمارے یہاں بھی حکمران کبھی کبھی اس غلط فہمی میں پھنس جاتے ہیں. ایک اور تصویر جو میں چاہتا ہوں آپ کے سامنے رکھوں وہ یہ بھی اکبر نامے سے، اور یہ سفید پوشاک میں سب سے اوپر اکبر بادشاہ نظر آ رہے ہیں. اور فتح پور سیکری کی جو تعمیر ہوئی جو میرے خیال سے 1571 میں ختم ہوئی، اس کا یہ سین دکھایا گیا ہے. نظر پڑتی اکبر بادشاہ پر ہے، اور جتنی توجہ کے ساتھ وہ کاریگروں سے بات کر رہے ہیں اور ان کو ہدایت دے رہے ہیں. لیکن میں عرض کروں کہ آپ اگر نظر اس تصویر کے نیچے کے حصے کی طرف لے کے جائیے تو جو اوزار وہ مزدور استعمال کر رہے ہیں اور جس قسم کا ہنر یہاں پہ نظر آ رہا ہے، اس کو دیکھ کے ذہن میں آتا یہی ہے کہ پاکستان کے شہروں میں جو کنسٹرکشن جہاں پہ تعمیرات آپ دیکھتے ہیں وہاں پر بھی آپ کو کچھ اس طرح کی اوزار، اس طرح کے ہنر دکھائے گئے ہیں، وہ نظر آتے ہیں آج بھی. اور 1571 کہاں اور کہاں 2022. جو پیغام اس تصویر کے ذریعے میں نے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ جو ہنر 1571 میں مروج سے، اس سے آج اگر 2022 میں کوئی کما رہا ہے اس سے ہی وہی ہنر اس کے ہاتھ میں ہے، تو یہ بہت مشکل ہے کہ وہ اپنی غربت ختم کر سکیں اور اگلی نسل ان کے حالات سے، آج کے حالات سے بہتر ہو. یہ اس تصویر میں یہ خیال میرے ذہن میں آیا، جس کی وجہ سے اس کو یہ جو چیپٹر ہے کہ پاکستانی کمائیں گے کیسے، کون سی نوکریاں، کون سے کام ہیں. اس تصویر کے بارے میں یہ صحت کے شعبے کے بارے میں جو چیپٹر ہے، یہ اس کا کور ہے. یہ عنایت خان دوست تھے شہنشاہ جہانگیر کے. میں ڈاکٹر اصفر معین کو اس پہ زیادہ تفصیل سے بات کرنے دوں گا، ان کی مہارت مجھ سے بہت زیادہ ہے. اس تصویر کی طرف توجہ میں دینا چاہ رہا تھا. یہ جو پہلا نصف ہے کتاب کا، اس کے یہ جی آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ آواز آ رہی ہے، تصویر کلیئرلی نہیں آ رہی. آ رہی آواز آ رہی. جی میں نے اپنا ویڈیو بند کیا تاکہ آپ کو اس کی وجہ سے ڈسٹربنس نہ ہو. تو یہ قلعے، یہ دولت آباد کا قلعہ ہے جس کے یہ مغل فوج بیسیکلی اس کی فصیل
کو چیر چکی ہے اور یہ دکھایا گیا ہے. اور اس میں قلعے میں نے کتاب میں خاص طور پہ نوکریوں کے بارے میں اور روزگار کے اور تعلیم اور صحت ان تین پہ بہت زیادہ توجہ دی ہے, بہت زیادہ تحقیق کر کے پیش کیے ہیں. اس میں کیا سفارشات ہیں, کس طرح سے کیا حکمت عملی ہونی چاہیے. اور اس تصویر میں, اور یہی تین سب سے اہم امور ہیں جن پر محنت کرنے سے ہم غربت کا خاتمہ کر سکتے ہیں پاکستان میں. اور ان تین کی کو ذہن میں رکھتے ہوئے مجھے اس تصویر کو دیکھ کے مجھے یہی خیال آیا کہ یہ تین فصیلیں جو دکھائی گئی ہیں, جو طرح سے کم نظر آتی ہیں, تین فصیلیں اس طرح کی تصویر میں, تو یہ وجہ تھی اس تصویر کو شامل کرنے کی اور اس چیپٹر کی ٹائٹل کے طور پہ استعمال کرنے کی. اور یہ شہنشاہ شاہ جہان کا جو پادشاہ نامہ ہے اس میں سے یہ تصویر لی گئی ہے, اور میں نے رائل کلیکشن ٹرسٹ جو ہے انگلستان کا اس سے اجازت لے کے اس کو استعمال کیا. ایک آدھ تصویر اور میں چاہ رہا تھا آپ کی توجہ نہیں, میرے خیال سے ہم یہاں رکتے ہیں اور میں اب ڈاکٹر اسفر معین کی طرف شمع محفل آپ کی طرف میں کرتا ہوں. جناب ڈاکٹر اسفر تعارف بہت اچھا ڈاکٹر مہر کروا چکی ہیں, تو اب آپ کی طرف درخواست کروں گا. بہت شکریہ ڈاکٹر مہر اور کاظم سعید صاحب, آپ دونوں کا. یہ کتاب پہ جب کاظم صاحب کام کر رہے تھے تو اس زمانے ہی سے ان سے ڈسکشن چل رہا تھا مغل پینٹنگز کے بارے میں, تو بڑا اچھا موقع ہے یہ کہ دوبارہ ہم اس موضوع پہ بات کر سکیں گے. تو میں جو ہوں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جتنی اپنی مغل منیچر پینٹنگز اپنی کتاب میں ڈالی ان کے بارے میں کچھ آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں. تو میں نے ان کو کرونالوجیکل آرڈر میں, انہوں نے تو تھیمیٹک آرڈر میں آپ کو دکھایا تھا کہ ہر چیپٹر کے ساتھ ایک تصویر لگائی تھی. میں تھوڑی سی آپ کو ہسٹری بیان کرنا چاہتا ہوں اور یہ بھی دکھانا چاہتا ہوں کہ ان تصویروں سے ہم مغل زمانے کے بارے میں کیا سیکھتے ہیں. تو میں گزارش کروں گا کاظم صاحب سے کہ پریزنٹیشن اگر آن کر دیں. جی شکریہ. تو یہ ان کی ٹائٹل سلائیڈ سے میں شروع کرتا ہوں, تو جس پہ انہوں نے یہ اکبر نامہ سے تصویر لی ہے بادشاہ اکبر کی. تو بیک گراؤنڈ اس کا یہ ہے کہ سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ منیچر پینٹنگ کا ٹریڈیشن کہاں سے آیا مغلوں کے پاس. تو اب خیر بات زیادہ لمبی ہو جائے گی, مگر ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہتا ہوں کہ بابر جو ہے اس نے بابر نامہ میں ایک جگہ لکھا ہے کہ اس کو ایک سیب کا درخت نظر آیا, وہ ایپل سیپلنگ نہال سیب, اور اس کو اتنا خوبصورت لگا کیونکہ اس کے پتوں کا رنگ بدل رہا تھا جاڑے میں. تو اس نے کہا کہ اگر مصور بھی کوشش کریں تو اس چیز کو خوبصورتی سے وہ نہیں دکھا سکتے, اتنی خوبصورتی سے نہیں دکھا سکتے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تیموری زمانے میں آرٹ اپریسیشن اینڈ آرٹ کرٹیسزم, آرٹ ہسٹری جو تھی وہ ایلیٹ ایجوکیشن کا حصہ تھی. تو سارے جو عمراء اور شہزادے اور شہزادیاں تھیں ان کو سکھایا جاتا, آپ اپریشیٹ کریں گے. تو دس از سم تھنگ جو کہ ہم لوگ آج کل بھول گئے ہیں کہ اتنا اٹ واز وائڈ اسپریڈ, کہ بہت ہی زیادہ لوگوں کو شوق تھا کہ جو چیز وہ دیکھیں اس کو کسی طریقے سے تصویر میں کیپچر کریں. تو یہ عبادت خانے والی جو تصویر ہے اس سے آپ کو دو چیزیں میں بتانا اس کے بیسس پہ آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں. کہ ایک تو یہ ہے کہ اس میں اوپر بائیں طرف آپ کو کالے کپڑوں میں دو جیزوٹ پریسٹ نظر آ رہے ہیں. تو یہ اکبر نے خاص طور سے بلایا تھا ان کو گوا سے کہ مجھے تم تعلیم دو کرسچینٹی کے بارے میں. اور یہاں ریلیجس ڈیبیٹس بھی ہوئی ہیں. جو لوگ آپ میں سے مغل ہسٹری جانتے ہیں آپ کو پتہ ہے بہت مشہور واقعہ تھا اکبر کے زمانے کا. اس کے بعد اکبر نے ایک پالیسی ایشو کی جس کا نام تھا صلح کل, اور وہ مذہبی پالیسی تھی جس کو آج کل کے زمانے میں ہم کہیں گے کہ ریلیجس پلورلزم کے نان ڈسکریمنیشن بیسڈ آن ریلیجن.
تو یہ ایک لحاظ سے بہت کامیاب تھی اور اس کا معیشت پہ بھی کافی حد تک اثر پڑا. تو جہانگیر کے زمانے میں جس زمانے میں یہ پالیسی چل رہی تھی صلح پل کی, تو سر تھامس رو جو کہ انگلینڈ کا ایمبیسڈر تھا مغل دربار میں, اس نے واپس جا کے انگلینڈ میں ایک پارلیمنٹ میں تقریر کی جس میں اس نے کہا کہ اگر ہم بھی مذہبی تعصب چھوڑ دیں تو ہمارا ملک بھی اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف آگے بڑھ سکتا ہے, کیونکہ انہوں نے مثال مغل انڈیا کی کہ وہاں ان کی یہ پالیسی ہے تو وہ کسی کو تنگ نہیں کرتے, تو ہر کوئی آگے اپنا کاروبار کر سکتا ہے. تو یہ اس لحاظ سے مذہبی پالیسی اور اکنامک پالیسی جو تھی مغلوں میں, ان کو احساس تھا کہ دونوں میں تعلق ہے. تو اس بیسس پہ میں آپ کو چھوٹی سی تاریخ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مغلوں نے اس کا آرٹ سے کیا تعلق تھا, ان کے اپنے کلچر اور اپنی معیشت کا. تو ناظرین صاحب اگر آپ اگلی پینٹنگ پہ جائیں گے تو ہاں یہ والی, تھینک یو. تو میں آپ کو کرونالوجیکل آرڈر میں بیان کرنا چاہتا ہوں کیونکہ منیچر جو ہے تھیں وہ ایوالو ہوئی مغل زمانے میں, کس طریقے سے ایوالو ہوئی آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا. یہ جو ہے تصویر میر سید علی کی ہے اور آرٹ ہسٹورینز کہتے ہیں کہ شاید یہ سیلف پورٹریٹ ہے آرٹسٹ کی, جو کہ ایران سے آئے تھے ہمایوں کے ساتھ. اگر آپ اس میں دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پینٹنگ انڈین نہیں ہے بلکہ چائنیز, کیونکہ اس میں جس طریقے سے درخت و پہاڑ اور چہرہ دکھایا گیا ہے وہ آپ کو چائنیز پینٹنگ کی یاد دلاتا ہے. تو یہ اس طرز کی پینٹنگ جو تھی یہ ایران میں مونگول یعنی کہ چنگیز خان کی جو انویژن تھی اس کے بعد سے یہ ڈیولپمنٹ آئی, کیونکہ چائنیز پینٹنگ سٹائل آیا تھا ایران میں مونگولز کے ساتھ. تو 16ویں صدی تک یہ 1556 لیٹ 1550s کی پینٹنگ ہے یہ. تو اس زمانے تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی طریقے کی پینٹنگ بنائی جاتی تھیں جو کہ بہت خوبصورت ہوتی تھیں, مگر اس میں ریئلزم پہ زور نہیں تھا. یعنی کہ اگر آپ کسی کا چہرہ دکھاتے تھے تو وہ اسٹیریوٹیپیکل ہوتا تھا, وہ ریئلسٹ نہیں ہوتا تھا, یعنی کہ اس میں پورٹریچر کا بھی کانسیپٹ نہیں آیا تھا. مگر اگر آپ اگلی سلائیڈ پہ جائیں قاسم صاحب, تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ والی جو ہے یہ, ہاں اس سے پچھلے یہ پینٹنگ جو ہے اب آپ دیکھیں گے یہ تھوڑی سی بدلنا شروع ہوئی. ابھی بھی چہرے جو ہیں وہ ریئلسٹک نہیں ہیں مگر وہ بدلنا شروع ہو گئے ہیں, یعنی کہ آپ ایک کو دوسرے سے الگ الگ آپ بتا سکتے ہیں کہ کوئی یعنی کسی کی اسکن ڈارک ہے کسی کی لائٹ ہے, تو وہ اس کو دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مختلف قسم کے لوگ جو ہیں وہ ساتھ رہ رہے ہیں. یہ پینٹنگ جو ہے حمزہ نامہ کی ہے, جس کو آج کل ہم داستان امیر حمزہ کہتے ہیں. یہ اکبر کی بہت ہی فیوریٹ کہانیوں میں سے تھی. تو جب اکبر بادشاہ 18 سال کا تھا تو اس نے جب اپنی سب سے پہلی جو میجر کمیشن دیا تھا اپنے آرٹسٹ کو, وہ تھا کہ مجھے حمزہ نامہ کی السٹریشن چاہیے. تو 1400 پینٹنگز بنائی گئی جو کہ اور بہت ہی خاص طرز کی پینٹنگ تھی. سامنے پینٹنگ ہوتی تھی اور پیچھے اس کے فارسی میں داستان لکھی ہوئی ہوتی تھی. تو ہم جو ہسٹورینز ہیں ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید باقاعدہ پرفارمنس کے لیے پینٹنگز تھی کہ آپ اٹھا کے جو سین ڈسکرائب ہو رہا ہوتا تھا اس کی پینٹنگ دکھائی جاتی تھی تاکہ آڈینس فالو کر سکے اس کو. تو یہ بہت ہی یونیک طریقہ تھا, اور اس طرز کی پینٹنگز یعنی کہ 1400 پینٹنگز ایک کتاب کے لیے یا ایک کہانی کے لیے جو تھی آج تک کبھی کسی نے کروائی نہیں تھی. تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ مرحلہ تھا ارلی مغل پینٹنگ, جس میں انڈین آرٹ ایرانین آرٹ کو آپس میں ملایا گیا. تو اور یہ جو ہے اس سے پہلے کی پینٹنگ ہے جس سے پہلے سے جو آپ نے شروع میں سین دیکھا تھا کہ عبادت خانہ میں جیزوٹس آئے ہوئے ہیں, یہ اس سے پہلے کی, کیونکہ جیزوٹس جو تھے انہوں نے آ کے کیتھولک آرٹ یورپ کا انٹروڈیوس کروایا تھا انڈیا میں. تو اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے بعد ایک دم سے کس طرح
اس کی انفلوئنس آتی ہے. اگلی سلائڈ پلیز. اچھا تو یہ جو ہے اگر آپ دیکھیں یہ اکبر نامہ کی پینٹنگ ہے. یہ تقریباً حمزہ نامہ کے تقریباً 20 یا 25 سال بعد بنائی گئی, لیٹ 1590s کی. اور اس میں جو ہے اب پورٹریچر آ چکا ہے, اور آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون ہے. اکبر کی شکل جو ہے وہ اصل میں کیپچر کی گئی ہے, اور اس میں یورپین آرٹ کا دخل ہے. یہ انہوں نے پورٹریچر جو تھا کی انسپریشن یورپین آرٹ سے آئی. تو اس چیز پہ میں آپ کو اس پینٹنگ پہ آپ کو میں 2 چیزیں پوائنٹ آؤٹ کروں گا. ایک تو یہ ہے کہ اکبر کے کپڑے بہت ہی سادہ ہیں. سو یہ خاص طور پہ اکبر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان کی کپڑوں کی سادگی تھی. تو وہ لیٹر جو ان کے جو سکسیسرز تھے ان کے بہت ہی کڑھائی کیے ہوئے اور کام والے کپڑے تھے, مگر یہ اکبر جو تھا وہ he was more of a man of action اگر آپ کہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس پہ کاظم صاحب نے کہا کہ یہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے فتح پور سیکری کی, تو آپ کو شاید کہانی معلوم ہو کہ فتح پور سیکری کا شہر جو تھا وہ اکبر نے اپنے صوفی پیر کے گھر اور جو ان کی مزار تھی اس کے ارد گرد اس نے کہا تھا پورا ایک شہر بنا, امپیریل سٹی. اور چونکہ اس صوفی پیر نے اکبر کے بچوں کے لیے کہ بیٹوں کی پیدائش کے لیے دعا مانگی تھی. شیخ سلیم چشتی ان کا نام تھا. تو اس کے پیچھے ایک ایکچولی اکنامک پالیسی بھی تھی. اس زمانے میں شرائنز, صوفی شرائن کی کنسٹرکشن جو تھی اور سینٹ شرائن کی کنسٹرکشن, اولیاء کی شرائن کی کنسٹرکشن جو تھی وہ ایک طریقے کا وہ تھا کیا کہتے ہیں ڈیولپمنٹ اسکیم آپ سمجھ لیں. اور اس کی مثال آپ کو ملتی ہے 13ویں 14ویں صدی کے بعد. تو 2 بڑی مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں انڈیا کے باہر, ساؤتھ ایشیا سے باہر. مزار شریف افغانستان میں اور مشہد ایران میں. یہ دونوں جو تھیں these were shrine cities, جو کہ پہلے شرائن تھی, اس کے بعد شہر بعد میں آباد کیا گیا. اور فتح پور سیکری جو ہے یہ ایک اور مثال ملتی ہے اس کی. تو یہ کنسٹرکشن پروجیکٹس جو تھے they were a form of economic development, اور اجمیر میں بھی مغلوں نے اسی طرح کی انویسٹمنٹ کی. اچھا اگلی سلائیڈ تھینک یو, جو جہانگیر والی جی پلیز. تو یہ جو ہے ایک دم سے آپ دیکھیں کہ ریئلزم تھا. اکبر نامہ میں آپ کو دکھایا جا رہا ہے کہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے, بادشاہ موجود ہے, اس میں کوئی میٹافزیکل بات نہیں, ٹھیک ہے. مگر یہ تصویر جو ہے جہانگیر کی تو بالکل لگتا ہے کہ اپنی ہی دنیا میں ہے. اس میں آپ کو فرشتے بھی نظر آ رہے ہیں, دلدر بھی نظر آ رہا ہے, اور شیر و بکری جو ہے وہ نیچے اس کے پاؤں کے نیچے ہیں. وہ دس از اے میتھیکل سین, میٹافزیکل سین. جہانگیر جو تھا اور اس کے آپ دیکھیں بادشاہ کے ارد گرد بھی ایک آپ کو ایک ہیلو نظر آ رہا ہے. تاج بادشاہ کے سر کے اوپر ہے. مغل جو تھے تاج نہیں پہنتے, تو یہ تاج بھی یہ یورپین پینٹنگ سے آئے. تو جہانگیر کے زمانے تک مغل آرٹ جو تھا وہ اس نے بہت زیادہ انفلوئنسز لے لی تھی یورپین آرٹ سے, اور یہ لوگ کلیکٹ بھی کرتے تھے باقاعدہ منگوا کے یورپ سے پینٹنگز, اور انہوں نے اس کو اپنی پینٹنگ سے ملانا شروع کر دیا تھا. اچھا جہانگیر کے بارے میں یہ کہ اس نے سب سے زیادہ کریٹو مغل بادشاہوں میں تھا پینٹنگز کے ذریعے کے بارے میں. اور اس نے ایک چیز شروع کی تھی جو کہ ہم نے پرشین اور اسلامک پینٹنگ میں پہلے کبھی نہیں دیکھی, کہ وہ اپنے خواب پینٹ کرواتا تھا. جب وہ سو کے اٹھتا تھا, اگر کوئی بہت ویوڈ خواب آتا تھا تو وہ کہتا تھا پینٹ کرو. تو ہم لوگوں کا یہ خیال ہے, ایٹ لیسٹ میری اپنی آرگیومنٹ یہ ہے کہ اس قسم کے سینز جو ہیں میٹافزیکل سینز, یہ جہانگیر کے خواب, جب وہ سو کے اٹھتا تھا تو اگر اس کو کوئی ویژن نظر آتا تھا تو وہ پینٹ کرواتا تھا. کیونکہ ایک پینٹنگ ہے جس میں اس نے باقاعدہ پینٹنگ پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جب بادشاہ سو کے اٹھا تو اس نے سب سے پہلے مصوروں کو بلایا. اور یہ بڑی یونیک بات ہے, کیونکہ نارملی اس زمانے میں اگر آپ کو اپنے خواب ریکارڈ کرنے ہوتے تو آپ اپنے تذکرے میں لکھتے تھے یا روز نامچے میں لکھتے تھے. بابر نامہ میں آپ کو بابر کے خواب ملتے ہیں. جہانگیر کے جہانگیر نامہ میں کوئی خواب نہیں,
اس نے ایک بھی ڈسکرائب نہیں کیا, جو کہ بہت ہی انیوژل سی بات ہے. جہانگیر اپنے خواب جو تھا وہ لکھتا نہیں تھا بلکہ پینٹ کرواتا. تو اس پینٹنگ میں سچ پوچھیں تو انٹرپریٹیشن ہے, کیونکہ ہمیں معلوم نہیں کہ اصل میں اس کا پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے, مگر اٹ از کیا کہتے ہیں, یہ ہے پاورٹی اور جس کو آج ہم کہیں گے بیڈ لک, اس کو دور کرنے کا ایک یہ طریقہ ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ اس کو اپنا تیر چلا رہا ہے اس پہ. تو یہ تو کاظم صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ مغل زمانے میں اس قسم کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا کہ ویلفیئر اسٹیٹ ہو, مگر یہ کانسیپٹ ضرور تھا کہ بادشاہ جو ہے وہ اگر اچھے کام کرے اور اچھی اپنے اعمال اس کے ٹھیک ہوں تو اس کی وجہ سے خوشحالی آتی ہے. تو یہ جو تھا خواب جو ہے جہانگیر کا, اس بات سے اس کا تعلق ہے, اس بلیف سے جو مغلوں کی تھی. اچھا اگلی سلائڈ پلیز. عنایت خان والی جی. اچھا تو یہ بھی جہانگیر کی, اچھا یہ دیکھیں یہ پچھلی پینٹنگ سے بالکل فرق ہے, اس میں کوئی خواب کا سین نہیں ہے, بلکہ اس کے پینٹنگ کے بارے میں جہانگیر نامہ میں لکھتا ہے کہ عنایت خان جو تھا وہ بہت بیمار تھا اور اس کی بیماری کا تعلق تھا اس کی اوپیم اور کیا کہتے ہیں الکوہول ایڈکشن. وہ اس نے صاف لکھا ہوا ہے جہانگیر نے. اور وہ اتنا لاغر ہو گیا کہ اس نے کہا کہ مجھے اب رخصت چاہیے, میں کام نہیں کر سکتا. تو جہانگیر نے اس کو جانے سے پہلے کہا کہ تم مجھ سے مل کر آؤ. تو جب وہ ملنے آیا تو جہانگیر نے کہا کہ میں نے کبھی اتنا بیمار آدمی زندگی میں نہیں دیکھا تھا, صرف ڈھانچہ نظر آ رہا ہے. تو اس نے کہا تمہارے جانے سے پہلے میں تمہاری تصویر بناؤں. تو اس نے بٹھا کے اس کی تصویر بنائی. نہیں, کہنے کا مطلب ہے کہ مغلوں نے بہت آرٹ کو استعمال کیا ہے میٹافزکس کے لیے بھی اور ریئلزم کے لیے بھی, کہ they used to capture nature as well as the human condition in art. Thank you. اگلی سلائڈ پلیز. سیج آف دولت آباد. اچھا تو سیج آف دولت آباد یہ جو ہے یہ شاہ جہاں کے زمانے کی پینٹنگ ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ اس میں ہے بالکل ریئلزم. آپ ایک منیچر ہے مگر اگر آپ ایک آدمی کی تصویر آپ میگنیفائنگ گلاس سے جا کے دیکھیں تو انڈیویجول پورٹریچر, ٹھیک ہے. اور سو دیر از اے ہائی ڈگری آف ریئلزم. اور کیا کہتے ہیں کوشش ہی کی گئی ہے کہ تاریخی ایونٹ جو ہے اس کو بالکل ہسٹوریکل طریقے سے کیپچر کیا جائے. تو یہاں باقاعدہ یہ دیکھیں ایک طرف دیوار ٹوٹی ہوئی ہے, یہاں انہوں نے بارود لگا کے دیوار کو دھماکے سے اڑایا تھا اور اس طرف سے لوگ حملہ کر رہے ہیں دولت آباد پہ. تو یہ کیا کہتے ہیں اس سین کو کیپچر کر رہے ہیں. تو اسی زمانے کی ایک اور پینٹنگ ہے شاہ جہان کی اگلی جو کہ مہاراجا آف امبیر اور مروار کی ہے. یہ دیکھیں. تو اگر اس میں دیکھیں تو یہ شاہ جہان کی زمانے کی ہے, مگر اس میں بھی آپ کو ایک میٹافزیکل سین نظر آ رہا ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں اس میں کاظم صاحب نے خود یہ چوز کی تھی کیونکہ اس میں یہ دو ہندو مہاراجا ہیں, مگر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا, آپ کو لگتا ہے کہ یہ مغل پرنسز ہیں. یعنی کہ اس زمانے میں جو مغل طریقہ تھا کیا کہتے ہیں بیٹھنے کا, اٹھنے کا, کپڑے پہننے کا, وہ ایرسٹوکریٹک ایک نارم بن چکا تھا, ٹھیک ہے. تو ہندو اور مسلمان دونوں ایک ہی طریقے سے, تھوڑے سے ڈسٹنکشن ہوتے تھے مگر زیادہ نہیں. اور یہاں اگر آپ دیکھیں تو اگین آپ کو یورپین پینٹنگ کا انفلوئنس نظر آ رہا ہے. دو اینجلز ہیں, انہوں نے ان کے اوپر چادر اٹھائی ہوئی ہے, وہ رائل کینپی کی بھی انڈیکیشن کہ یہ بھی بادشاہ ہیں, مہاراجا ہیں. تو مغل آرٹ جو تھا وہ پورے برصغیر میں پھیل چکا تھا, اور اس کے بعد جو مغلوں کے لیے کام کرتے تھے اور جو مغلوں کے بعد سلطنت آئی انہوں نے اس کو کاپی کیا. تو یہ اس کا ایک یہ ڈپکٹ کرتا ہے. اچھا تو آخری سلائیڈ یہ ہے یہ والی, بالکل. تو یہ بہت ہی خوبصورت پینٹنگ ہے, ایبسٹریکٹ بھی ہے اور ہسٹوریکل بھی ہے. یہ کافی لیٹ ہے, یہ 1750 کی ہے.
تو جب یعنی کہ مغل امپائر جو تھا ڈیزالو ہونا شروع ہو گیا تھا کہ انگریزوں کی حکومت آنے والی تھی اگلے 50-60 سال میں. تو یہ سین جو ہے آرٹ ہسٹورین سے کہ یہ دارا شکو کا ہے. دارا شکو جو کہ کسی صوفی پیر سے ملنے گیا تھا اور اپنے کسی خادم کے ساتھ. تو مگر اس کو دور سے دکھایا گیا ہے اور اٹ کیپچرز میٹافزیکل. اس میں یہ کہ نیچر جو ہے وہ کیپچر کیا گیا کہ اگر آپ کو دور پہ ہرن نظر آ رہے ہیں, پرندے ہیں, تو it seems to be a combination of both a realistic scene as well as a metaphysical one. مگر اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ایکسیکیوشن جو ہے اس لیول کی نہیں ہے جو کہ آپ کو بادشاہ نامہ کی ملتی ہے, تو you can also see کہ this is an era of Mughal decline. 1750 میں اتنی ریسورسز نہیں تھے کہ the finest artists could be employed by the Mughal court. تو اس پہ میں ختم کرتا ہوں اور امید ہے جب سوال جواب ہوں گے تو I'll be able to explain more. Thank you. بہت شکریہ ڈاکٹر اصفر معین. واقعی ایک مورخ کا جو کہ مہارت کا جو ایک معیار ہے میرے خیال سے کہ جس دور کے بارے میں پہ ان کی توجہ ہے اس کے بارے میں جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہم اس دور میں منتقل ہو گئے. اور ڈاکٹر اصفر معین سے میں جب بھی میں مغل دور کے بارے میں کچھ سنتا ہوں تو کچھ نئی باتیں ضرور سیکھتا ہوں, تو اس کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا. اب ہم گفتگو کا رخ موڑتے ہیں نیو منیچرز پاکستانی فنکاروں کے اس کتاب میں شامل کیے گئے ہیں. تو میں احسن جمال صاحب جن کا ایک فن پارہ اس کتاب میں نے ان کی اجازت سے شامل کیا ہے, میں اس سے اس گفتگو کو تھوڑا سا تعارف اس کا شروع کرتا ہوں کہ ہر فن پارے کے پیچھے کیا خیال تھا جو میں نے جس کی وجہ سے میں نے اس کو کتاب میں شامل کیا. تو اور اگر اس میں احسن کہیں میری تصحیح کریں گے تو مجھے خوشی ہوگی. یہ بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی زیادہ ایک تخلیقی شاہکار ہے میرے خیال سے یہ پیس جو احسن جمال کا 2003 کا پیس ہے. اور اس میں میں نے تو اس میں جو تنوع ہے ہمارے پاکستان کے آبادی کا, کیونکہ یہ آبادی کے بارے میں جو آبادیات کے بارے میں چیپٹر ہے جس میں اگلے 25-30 سال کن خطوط پہ ہماری آبادی کا محور ہوگا وہ ذکر ہے اس کتاب میں. اور میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ پاکستان کی آبادی کے جو تنوع ہے وہ اس فن پارے میں یہ سامنے آتا ہے. اور جس طرح انہوں نے یہ سکوں کے جو شیپس ہیں ان کو استعمال کیا ہے پورٹریٹس کے لیے, واقعی کمال ہے. اور مجھے ان میں سے جو لوگ یہ جن کی تصویریں ہیں مجھے وقت کے ساتھ اندازہ ہوا, جب میں نے ان سے اجازت لی تھی اس وقت مجھے نہیں پتا تھا یہ وقت کے ساتھ مجھے 2 ایسے لوگ ملے ہیں جو ان کے بہت زمانے پہلے نیشنل کالج آف آرٹ کی کلاس میں تھے, اور انہوں نے کہا یہ میں ہوں اس میں, اور کسی اور نے کہا یہ میں ہوں, کیونکہ انہوں نے اپنے اس وقت کی باتیں یہ اپنے ساتھیوں کے تصویریں انہوں نے کہ پورٹریٹس اس میں استعمال کی ہیں, جو واقعی کمال کی بات ہے. اب یہ تصویر آپ دیکھیے گا جس میں یہ سائرہ وسیم کی طرف سے کے فن کا یہ شاہکار ہے جس کو میں نے استعمال کیا. اس کا عنوان تو ایسٹ ورسز ویسٹ ہے. میں نے اس کو عالمی معیشت اور پاکستان کے بارے میں جو چیپٹر ہے اس کے بارے میں اور ہماری کمپنیوں کی اس میں ذکر خاصا ہے کہ ہماری کمپنیوں کی دنیا بھر میں جو کمپنیاں جو غالب ہیں عالمی معیشت پر ان تک اس سطح تک پہنچنے میں کیا رکاوٹیں ہیں, اور عالمی معیشت کی جو ایک بساط ہے اس میں وہ کیا ایسے سمجھ لیجئے ناہمواریاں ہیں یا جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے لیے کیا کیا مشکلات ہیں جو عالمی معیشت کی بساط کا حصہ ہیں,
اور ان کو دیگر ممالک نے جو ترقی کر گئے انہوں نے کس طرح ان کو اس کو سر کیا ہے ان کو. اس میں آپ دیکھیے کہ یہ مجھے جو اس پس منظر کے ساتھ مجھے کیا نظر آیا اس تصویر میں کہ یہ جو میک ڈونلڈس کا جو سمبل ہے رونلڈ میک ڈونلڈ, یہ پیلے رنگ کے لباس میں, یہ سب جانتے ہیں کہ یہ میک ڈونلڈس کے سٹورز پر یہ تصویریں ہوتی ہیں. تو مجھے نظر آیا, مجھے جو محسوس ہوا وہ نہایت جدید ہتھیاروں کے ساتھ یہ ملٹی نیشنلز ہیں دنیا کی, اور دوسری طرف ہماری کمپنیاں وہ ان کے پاس جو ہتھیار ہیں وہ صرف دھاگا, سوئی, بٹن وغیرہ ہیں. اور ایک طرح سے دیکھیے تو جو اس چیپٹر کا متن ہے اس میں جو خاص جو مفہوم میں نے پیش کیا ہے وہ یہ کہ ہم جو اشیاء اور جو مصنوعات ہم پیدا کر رہے ہیں اور ان کو بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ اپنے ہمارے پرانے دور کی ہی عالمی معیشت کے لیے تو یہ پرانے دور کی ہی اشیاء ہیں. چاول بک رہا ہے, کپڑا بک رہا ہے, دھاگا بک رہا ہے, یا چمڑے کی جیکٹس بک رہی ہیں اور برآمد ہو رہی ہیں. یہ وہ اشیاء نہیں ہیں جن سے کما کے ہم اپنے لوگوں کی غربت ختم کر سکتے ہیں, اور ہمیں اس سے زیادہ سوفسٹیکیٹڈ مصنوعات بنا کر ہی ہم ان کو بیچ کر وہ دولت پیدا کر سکتے ہیں, سرمایہ پیدا کر سکتے ہیں, جس سے ہم اپنی غربت کا خاتمہ کر سکتے ہیں. اور اس میں بہت تفصیل ہے اور بہت سے پیچ ہیں, لیکن میں نے اس تصویر میں جو کچھ میں دیکھ سکا وہ میں نے اس کی وجہ سے اس کو استعمال کیا, شامل کیا. پھر میں نے یہ ایک چیپٹر ہے جس کا ٹائٹل ہے جمود و سکوت کی معیشت, اور اس میں مفہوم بنیادی طور پہ میں نے یہ پیش کیا ہے کہ ہماری معیشت عالمی معیشت سے آپ سمجھ لیجیے دوسرے ملکوں سے مقابلہ کیجیے گا تو سمجھ لیجیے کٹی ہوئی ہے ہماری, بہت ہی ہمارا موہوم سا رشتہ ہے. امپورٹ ہم بہت سارے کرتے ہیں اور وہ بھی عالمی معیشت کے تناظر میں تو بہت کم ہے وہ امپورٹ جو ہمیں بہت بھاری محسوس ہوتی ہے, اور وہ ہے واقعی بھاری ہے ہمارے لیے, لیکن وہ اس لیے کہ ہمارا جو برآمدات والا جو حصہ ہے ہماری معیشت کا وہ بہت ہی قلیل ہے. اس لیے ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ابھی خود کلامی کی کیفیت ہے ہماری معیشت کی کہ ہم باقی دنیا سے وہ رابطہ اور رشتہ نہیں ہے ہماری معیشت کا جو ترقی کرنے اور غربت کے خاتمے کے لیے ناگزیر ہے. اور دیگر ممالک نے اسی طرح ترقی کی ہے کہ وہ عالمی معیشت میں اور زیادہ شامل ہوئے اور زیادہ اس سے تعلقات بڑھائے. یہ جو تصویر طلحہ راٹھور کی ہے اس میں اس کا عنوان ہے سیلف, اور اس میں نے یہ دیکھا کہ اس میں یہ خاتون ہر چیز اکیلی ہی کر رہی ہیں تقریباً, اور مجھے اس میں پاکستانی معیشت نظر آئی. خیر یہ ذرا سا اسرائے مزاح. اب یہ آگے دیکھیے یہ صوبیہ احمد جو نیشنل کالج آف آرٹ میں پڑھاتی بھی ہیں, ان کی اجازت سے میں نے یہ شامل کی ہے تصویر, جس میں اس چیپٹر کا عنوان ہے پاکستانی معیشت جدید عہد کے ساحل پر. اور اس میں ایک ساحل بھی نظر آ رہا ہے, شاید آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. اس چیپٹر میں بنیادی طور پہ میں نے جو مفہوم پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ بہت سی ایسی جو جیسے میں نے پہلے ذکر کیا بہت سی ایسی مصنوعات ہیں جو 50-60 سال پہلے کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی تھی, اور کچھ مصنوعات تو اس سے پہلے کی, اور ہم وہیں کھڑے ہوئے ہیں, اور پچھلے 40 سال سے ہماری برآمدات بھی وہی 7-8 اشیاء ہیں یا وہی شعبے ہیں جو ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ جی وہی 5 شعبے ہیں جو ایکسپورٹ کر رہے ہیں, انہی کو سبسڈی, انہی کو ساری مراعات وغیرہ, اور اس سے ہم آگے بڑھ ہی نہیں پا رہے ہیں. اور وہی جو جمود و سکوت کی کیفیت ہے, ہم جدید عہد میں داخل ہونے کے در پہ ہی ہیں لیکن ہم ہو نہیں پاتے. اور جدید عہد سے میری مراد ہے جو سمجھیے 20ویں صدی کے اوائل اور بس سے آگے کا جو دور ہے, اس کی طرف میرا اشارہ ہے. اس میں تصویر میں ایک طرح سے میرے خیال سے مجھے جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ کہ ہماری معیشت ایک طرح سے ہم اپنے آپ کو بہت فرشتہ صفت لوگ بھی معیشت میں یہ بہت ہوتا ہے ذکر کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ہم تو ٹھیک ہیں, ہمارے ساتھ پوری دنیا زیادتی کر رہی ہے اور سازشیں ہیں سب ہر طرف سے. اور ایک طرح سے ہمارے جو جذبہ ملک سے محبت کا ہے اور جھنڈا لہرانے کا ہے وہ بہت زیادہ نظر آتا ہے, اور جس طرح کا محنت اور عمل جو
जिस तरह कोरिया, तुर्की, मलेशिया, चीन के लोगों ने जो मेहनत की है और तारीखी सतह पे रिकॉर्ड तोड़ने मेहनत के, उससे ज्यादा हम इस सतह पे, जबकि इन्हिसार हमारा जो है वो ऐसी चीजों पे होता है जो जिनका मैशत से कम ताल्लुक है। बहरहाल इस पे अब गुफ्तगू तजरीदी आर्ट में आप बहुत, हर आदमी अपनी अपनी सतह पे देख सकता है कोई मफहूम, लेकिन ये मैंने ये चीजें देखी। अच्छा, तो मैं अब दरख्वास्त करूंगा, यहाँ मैं रुकता हूँ, और मैं दरख्वास्त करूंगा एहसन से कि अगर आप कुछ न्यू मिनिएचर की जो दुनिया है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, तो और इन फनपारों के बारे में कुछ अगर कहना चाहें, अनम्यूट कर लीजिएगा। आप सुन सकते हैं मुझे सही? जी बिल्कुल। जी, ये बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। न्यू मिनिएचर्स एक्चुअली हमारे यहाँ जैसे ट्रेडिशनली, जैसे असफर साहब ने बताया, तो मिनिएचर को पहले तो नहीं, हमने तो ओन नहीं किया एज एन आर्ट फॉर्म। हालांकि म्यू स्कूल जो सेटअप भी हुआ था वो यहाँ के साउथ एशियन ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स को प्रिजर्व करने के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए ही हुआ था। लेकिन जैसे हम बाकी चीज़ें सारी वेस्ट से लेते हैं, पहनावे से लेकर जुबान से लेकर, तो यहाँ कुछ ट्रेंड्स ऐसे ही रहे कि हम जो वेस्ट ने जिसको अप्रूव किया उसी को हम लेके आगे चलते रहे। और इवन हम मिनिएचर को, न्यू मिनिएचर मूवमेंट की जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसको भी जब वेस्ट ने अप्रूव किया तब हमने भी उसको अप्रूव किया, तब हमारी भी हमने भी उसको फिर रिकग्नाइज करना शुरू किया। तो अब नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में सेटअप तो हो गया था। आइडिया जो ज़हूरुल इखलाक साहब का था ये, कि क्योंकि यहाँ हाजी शरीफ और दो उस्ताद थे मिनिएचर का, जो कि मुगल मिनिएचर का टेक्निक को सिखाते थे, दे वर इंस्ट्रक्टर्स। तो उनसे उस्ताद बशीर अहमद खान साहब ने सीखते रहे। तो उनका ज़हूर साहब और बशीर साहब का आइडिया था कि यहाँ पे इसको रिकग्नाइज किया जाए एज एन आर्ट फॉर्म, और उसको इजहार का जरिया बनाया जाए उस आर्ट फॉर्म को। तो फिर उन्होंने यहाँ शुरू किया। तो वहाँ से फिर शाजिया सिकंदर फॉर्चुनेटली वो यहाँ से वो न्यूयॉर्क गई, तो वहाँ से जब उनको रिकग्निशन मिली तो फिर वेस्ट का ध्यान हमारी तरफ हुआ कि ये तो बड़ी टेक्निक है, और इस तरह लाइक जयपुर में इंडिया ने उस तरह से उसको ओन नहीं किया। वहाँ पे एक्सरसाइज होती है, उसी तरह ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन है, और वो मिनिएचर की टेक्निक में उसी तरह का वही बेल बूटे और वही जो चीज़ें उन्होंने उस्तादों से सीखी हैं उस तरह से ही ट्रेडिशनली वो करते हैं, और वो हाथी, घोड़े, बबर शेर जैसे उसकी कॉपी बनाते हैं। तो यहाँ हमारे यहाँ फिर जब ये सेटअप हुआ तो यहाँ पे डिग्री मिलनी शुरू हुई NCA में, और इस तरह से हमारे आर्टिस्टों ने उसको अपने इजहार का जरिया बनाया, और फिर उस तरह से हम ये चला। आप बीच में कुछ पूछना चाहें तो हम। जी, अब अगर आप इजाजत दीजिए डॉक्टर मेहर, तो हम थोड़ा सा गुफ्तगू को और वसी करते हैं और सबकी शिरकत की दावत देते हैं सबको। मेरे ख्याल से मेरे ख्याल में अब ये बहुत उम्दा सेशन रहा है, तो आप सबको अनम्यूट करें, और जो लोग सवालात पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप पूछिए सवाल। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का, एक्सपर्ट्स का, एहसन जमाल साहब और मोइन साहब का, कि ये बहुत ही हमें बहुत इंफॉर्मेशन भी मिली और
सोचने का भी यानी हमारे लिए बहुत सी जगह खुली हैं और ख़ास तौर पे आर्ट की फॉर्म के सिलसिले में। तो हाजरीन में प्लीज़ आप एक एक करके हाथ खड़ा करें और प्लीज़ सवालात पूछें। थैंक यू। जी, एक सवाल मेरा था, अगर जैसे हम इंतजार कर रहे हैं तो मैं अगर एहसन से ये पूछ सकूं कि ये मुगल मिनिएचर के जो असल जो बुनियाद है और जिस तरह वसली के ऊपर वो काम करना और वो जो रंग बनाने, उस दौर के रंग किस तरह बनते थे, उन वो बनाने की तालीम, ये यहाँ से शुरू हुआ था सिलसिला एनसीए में, अगर अगर मेरी मालूमात दुरुस्त है। उसके बाद जो स्टूडेंट्स थे वहाँ, जो मेरी समझ है कि मेरी समझ में आती है बात कि स्टूडेंट्स ने उसमें तजरीदी आर्ट या एब्स्ट्रैक्ट आर्ट करना शुरू किया। ऐसे ही ये हुआ या इसमें और भी कोई महरक़ात है? मिनिएचर में ज्यादातर ट्रेडिशन तो वो कॉपी के जरिए सिखाते थे और रंग हमारे अपने नेचुरल पिगमेंट्स होते हैं जो पहले तो वो पत्थरों से लेते थे, मुख्तलिफ सब्जियों के रंग पर, तो उनको पत्थरों को ग्राइंड करके बनाया जाता था और उसको नेचुरली जैसे कोई भी गम अरेबिक है उसके उस बाइंडर के साथ अप्लाई किए जाते थे और पेपर भी वो खुद बनाते थे। तो उसको ही रिवाइव किया गया है जो कि इसी तरह से। तो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट कैसे दाखिल हुआ इसमें? एब्स्ट्रैक्ट आर्ट तो मैं नहीं कहूँगा, सेल्फ एक्सप्रेशन जब हो गया, जैसे आपने अभी जब मैं ये चीज जो आपने शामिल किया है, तो जब मैं बना रहा था तो मुझे बड़ी इसमें लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कि आ, ये ये तो तुम लोगों के पोर्ट्रेट्स बना रहे हो, तो लोग तो ये खरीदेगा कौन? तो क्योंकि तुम ये तकरीबन 60 थे, तो मुझे भी नहीं पता था कि ये एक दिन आएगा कि कोई उसको इस तरह से भी इस्तेमाल करेगा, क्योंकि इसका आइडिया जो बना था, मैं वहाँ पे आई बिलोंग टू मिडिल क्लास, तो मिडिल क्लास बड़ी वो सारी क्लासों को का ब्रिज होती है, लोअर क्लास उस इंटरेक्ट करती है, अपर क्लास से भी इंटरेक्ट करती है, तो वो ब्रिज करती है। और एनसीए में तकरीबन हर क्लास से लोग आते हैं, यानी एलीट अपर टू लोअर क्लास तक सारे सब होते हैं। तो मुझे ये चीज़ बड़ा फैसिनेट करती थी और बड़ा मुझे हैरान भी करती थी कि जो हमारे मिनिएचर डिपार्टमेंट में लंच होता है, हर हर नए आने वाले लोग जो लंच देते हैं, वो वन डिश पार्टी होती है, तो स्टूडेंट्स अपने खाना लेके आते हैं। तो सब लोग खाना तो ले आते थे लेकिन प्लेटें नहीं लाते थे, तो प्लेटें उनको कैंटीन से बोरो करनी पड़ती थी। और जब वो जाते थे कैंटीन से बोरो करने, तो वो उनको देते नहीं थे कि अपने पैसे तो हमारा तो कुछ नहीं होगा, तो हमें धोनी पड़ेगी मुफ्त में। तो मेरे कैंटीन वालों से या चौकीदार से, ये जो इस इमेज में भी आप देख रहे हैं, ये सराउंडेड बाय ये सारे लोग मेरे डिफरेंट क्लास के लोग हैं, चौकीदार है, स्वीपर है, और कोई अभी कोई एमएनए भी बन चुकी हैं मेरी क्लास फेलो, डिफरेंट क्लास से लोग थे। तो कैंटीन में जो लोग थे वो बर्तन सिर्फ मुझे मुझे जब भेजा जाता था तो मुझे वो दे देते थे, क्योंकि आई हैड ए गुड गुड रैपोर्ट विद देम। तो मैं हमेशा उनका हालचाल पूछता और फिर क्या हाल है घर में, सब खैरियत है, सारा कुछ। तो वो फिर मुझे अप्लाइज हमेशा करते, क्योंकि मेरे उनके साथ ताल्लुकात होते थे सारी क्लासों के साथ। ठीक है, तो अब मुझे इस जब जिस तरह आपने यूज किया, तो वो मेरा मकसद आपने पूरा कर दिया उसको, जो पेंट करने का था। ऑल्दो इट इज फुकुओका एशियन म्यूजियम जापान में इसको उनकी उसमें है कलेक्शन में, लेकिन
असल मकसद तो अब पूरा हुआ है जो आपने तनाजुर में मेरा ख्याल था कि मेरा मकसद इस फनपारे से पूरा हो रहा है. मुझे अंदाजा नहीं था कि आपकी नजर में मैं भी कोई मकसद पूरा कर रहा हूँ आपके लिए. कमाल हो गया, बहुत शुक्रिया. पैसे दे दिए फकूका ने, लेकिन असल मकसद आपने पूरा किया. जनाब, और कोई सवाल या कोई ऑब्जर्वेशन? पता नहीं ये माइक अनम्यूटेड है लोगों जी हाँ. के. अच्छा, ये ज्यादातर हमारे जो साथी हैं ना, ये राइटर्स हैं, पोएट्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, और ये इतने क्रिएटिव लोग हैं. और मुझे हैरत हो रही है कि सब इस वक्त सुमन उनके बैठे हुए हैं. बदसूरत तो मैं गुजारिश करूंगी कि जरा इसमें भी रोशनी डालें कि यानी देखिए, आर्ट में अगर मैं तो बचपन से ही मैंने देखा कि मैं जब स्कूल में थी तो सातन हमारे स्कूल में पीछे स्कूल में हॉल था एक, उसमें पढ़े रहते थे और वही क्रिएशन करते थे. वो अपनी उनकी एक एग्जीबिशन हुई थी आर्ट्स काउंसिल में, जिसमें उन्होंने सूरज नूर और वो सारे फन पारे उसपे, तो वो बनाए वही थे, उसी हॉल में क्रिएट हुए थे. और जब हम बच्चियां थे तो हम लोग PCHS की ऑडिटोरियम में वो पहले हमारे लिए एग्जीबिशन लगाते थे, तो हम वहाँ जाके देखते थे, और बहुत छोटी उम्र थी. तो और उसके बाद जो इर्तिका हुआ, अली इमाम, सातन, फिर इवेंचुअली गुलजी और ये सारे लोग आर्ट में, तो मिनिएचर में मैंने, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है एहसन कमाल साहब को शायद इल्म हो, मोहट्टा पैलेस में मैंने बहुत साल, आज से 30 साल पहले मैं कहूँगी, या 25 साल से तो हो गए, कि मैंने एक एग्जीबिशन देखी थी मोहट्टा पैलेस, और उसमें जो फन पारे थे वो बहुत बड़े बड़े थे, और उसमें ही तमाम इसी तरह की उसमें क्रिएशन किया. पता नहीं, मुझे याद नहीं पड़ता कि वो शाजिया सिकंदर की थी, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े हॉल में पैनल्स थे और उसमें कुछ मिनिएचर स्टाइल की पेंटिंग. तो गालिबन वो अगर बताएं मुझे. और दूसरा सवाल मेरा अजफर मोइन साहब से है कि आप क्या समझते हैं कि एक तरफ तो पाकिस्तान में आर्ट का इतने हम उम्दा पेंटिंग्स देख रहे हैं, बहुत उम्दा. मैं इस वक्त इस्लामाबाद में बेस्ड हूँ. इस्लामाबाद में बहुत क्रिएटिव शोज हो रहे हैं और लाहौर का आर्ट सीन भी बहुत वाइब्रेंट है. तो लेकिन दूसरी तरफ एक किस्म का जमूद है सोच में और क्रिएटिविटी में. ये आप किस तरह देखते हैं? आगे ये मेरे 2 क्वेश्चन हैं, एहसन साहब से भी और अख्तर साहब से. मोहट्टा पैलेस में मेरा 25-30 साल पहले तो मुझे शायद आर्ट सीन में क्या हो रहा था उसकी होश ना हो. तो हो सकता है मोहट्टा पैलेस में कोई एग्जीबिशन होगी, बट मेरे इल्म में नहीं. मिनिएचर बड़े साइज के भी लोग करते हैं, वो सिर्फ टेक्निक को लेके चलते हैं, तो उसमें फिर उसको उसी टेक्निक को बड़े साइज में भी करते हैं. कई दफा मिनिएचर बाय एस्थेटिक्स और इमेजरी उस तरह की उसको इस्तेमाल करते हैं अपने इजहार के लिए. तो मिनिएचर में बहुत कुछ हो रहा है, मिनिएचर के साथ जी. बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है अपने इजहार को. आप अगर डॉक्टर साहिबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. एहसन के नियो मिनिएचर, NEO के साथ नियो मिनिएचर अगर आप गूगल पे डालेंगे तो आपको बेशुमार आर्टिस्ट के इतने तनव्वु आपको नजर आएगा कि मुझे तो फख्र महसूस होता है, हैरानी से ज्यादा. और बहुत बहुत क्रिएटिविटी इसमें. तो डॉक्टर असफर आप. जी शुक्रिया सवाल का. मैं पाकिस्तान के बारे में तो मैं कोई एक्सपर्टीज नहीं क्लेम करता. मैं आम
पाकिस्तान से बाहर पिछले 20-25 साल से रह रहा हूँ, मगर आता जाता रहता हूँ। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि मैं जाता हूँ आर्ट गैलरीज देखने के लिए, और वाकई there is very impressive work that you can find. In general, जो मैं एक जो कंपैरिजन कर सकता हूँ हमारी पाकिस्तान की आज़ादी के बाद जो सिचुएशन है और मुगल ज़माने की, कि मुझे मुगल तारीख पढ़ने से मुझे क्या समझ में आया, एक तो हम लोगों को मुगल ज़माना समझना थोड़ा सा मुश्किल हम लोगों के लिए इसलिए है, पाकिस्तानियों के लिए, और from the contemporary Muslim world as well, कि उस ज़माने में there was supreme cultural confidence, जिसको आप arrogance की हद तक आप सोच सकते हैं। क्यों? जहां जाते थे वो they were establishing a new empire, a new state, जो मर्जी वो कर सकते थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी। यानी कि एक मिसाल अगर आपको मैं दूं इकोनॉमिक चीज से, कि स्पेन ने और पोर्चुगल ने they discovered gold and silver in the new world. ज्यादातर जो है that silver ended up in the Mughal domains. क्यों? क्योंकि यहाँ की इकोनॉमी बड़ी थी, यूरोपियंस उनके पास कोई और पेमेंट का तरीका नहीं था, they didn't have any exports. तो जो पाकिस्तान का हाल काजिम साहब ने आजकल के जमाने में बताया, वो जमाने में यूरोप का हाल था, तो उनके पास कुछ एक्सपोर्ट करने के लिए नहीं था, तो वो उनको हार्ड करेंसी पे करनी पड़ती थी। तो मुगलों के पास बेतहाशा पैसा था, तो they could do anything they want. और तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो वो मुगल आर्ट जो था उसमें वो ईरान और इंडिया, दक्कन, नॉर्थ इंडिया, यूरोपियन आर्ट, उनको जो मिलता था, पसंद आता था, वो कहते थे मिलाओ, हमें हर चीज नहीं करके दो, ठीक है। और हर बादशाह पिछले वाले से कहता था कि भाई हमें कोई चीज नहीं चाहिए, ठीक है। सो वो जो क्रिएटिविटी दैट कम्स आउट ऑफ कल्चरल कॉन्फिडेंस, वो मुझे पाकिस्तान में नहीं नजर आती। और जो जिस तरह एहसन साहब ने बात की थी कि पाकिस्तानी मिनिएचर कब हम लोगों ने उन पर अटेंशन देना शुरू किया, कि जब वेस्ट ने उनको रिकॉग्नाइज किया। मगर वो दिस आइडिया कि जी देयर वाज अ वेस्ट जिससे आपको रिकॉग्निशन चाहिए थी, वो जमाने में थी नहीं, बल्कि दुनिया भर से लोग आते थे कि जी हमें मुगल कोर्ट से रिकॉग्निशन मिले। तो वो आइडिया जो है, आई थिंक वी नीड टू कीप दैट इन माइंड, समझने के लिए कि उस जमाने का आर्ट और हमारे आर्ट में क्या है। हम मजबूर हो गए रिकॉग्नाइज करने में, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हम बीइंग अ मिनिएचर आर्टिस्ट, मैंने कोई तीर मारा है या कोई हमारे और जो आर्टिस्ट हैं उन्होंने कोई तीर मारा है, क्योंकि रिकॉग्नाइज जब आप जो हो जाता है तो फिर वो सब कर लेते हैं, तो जो नहीं भी करना चाहते उनको भी करना पड़ जाता है, तो फिर वो लाइमलाइट में आ जाते हैं। तो वेस्ट ने मजबूर कर दिया। तो और दूसरा मैं आपसे सवाल ये क्लियर, बल्कि काजिम साहब का मैं पूछना चाहूंगा इससे, कि मुगलों के पास पैसा बहुत था या मैन पावर बहुत थी? थोड़ा सा, क्योंकि पावर और पैसे का जरा दोनों चीजें थी। आपको मिसाल के तौर पे हम लोग जो है समझते हैं कि ऑटोमन एम्पायर जो था वो बहुत वसी था, मगर अगर आपको जो हमें रफ स्टेटिस्टिक्स हमारे पास मौजूद हैं, उस लिहाज से मुगल एम्पायर 17वीं सदी में had 100 मिलियन पीपल, ठीक है। सफविद एम्पायर जो ईरान में था सिर्फ 7 मिलियन लोग थे, और ऑटोमन एम्पायर में सिर्फ 25 मिलियन लोग। Mughal Empire was one of the largest, wealthiest, most powerful and most populated empire in the world. उस जमाने में high population actually meant more wealth. आजकल का कॉन्सेप्ट नहीं था कि जी लोग कम हो तो आपके पास खुशहाली होती, उस जमाने में था क्योंकि लोगों की कमी थी, जितने लोग थे वो फिर ज़राअत में इजाफा कर सकते थे, तो वो उस जमाने that was the source of their wealth. It was agricultural wealth. और कितनी आयरॉनिक बात है कि हमारे पास जो इतना यहाँ पे पेंटिंग बनी, इतना काम हुआ, वो हमारे पास नहीं है। वेस्ट में सारे म्यूजियम भरे पड़े हैं, हमारे पास सिर्फ मुगल बिल्डिंग है, और उनके साथ भी हम जो उनका हाल कर रहे हैं, आप सबको अंदाजा है उसका। तो वरना वो
बिल्डिंग ले जा नहीं सकते थे, वरना वो भी निकाल के ले जाते। एक मैं छोटा सा आसिफ साहब का सवाल है, लेकिन मैं एक बस थोड़ा छोटा सा इसमें मैं इजाफा करूंगा जो डॉक्टर असफर ने कहा। तो एहसन आपका जो सवाल है इसमें, अभी डॉक्टर असफर ने बताया कि जो साउथ अमेरिका में जितना सिल्वर गोल्ड जो दरियाफ्त हुआ, वो होते 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 वो पहुंच गया हिंदुस्तान, मुगल सल्तनत में। और जो बहुत सारे ऐसे तज्जिए हैं जो यूरोपी जो या तो सफरा आए या दीगर और लोग जो सफर करके मुगल सल्तनत में आए, उन्होंने जो सफरनामे लिखे उससे बहुत से हमें तज्जिए मिलते हैं। कुछ पे एतमाद हो सकता है, कुछ पे नहीं। इनमें सबसे ज्यादा जो मेरी नजर में सबसे ज्यादा जो पढ़े लिखे विजिटर थे यूरोप से उस दौर के, और डॉक्टर असफर बताएंगे कि मेरी राय में वजन है या नहीं, वो फ्रांस के एक तबीब थे, फ्रांसुआ बर्नियर। और वो समझिए 1650 की दहाई, उस करीब उस दौर में, बल्कि उसके बाद भी उनका बहुत बहुत गुजरा। और वो चूंकि तबीब भी थे और वो आलिम आदमी भी थे, उस जमाने में सिर्फ तबीब नहीं होते थे आप लोग, और भी उलूम, जिस तरह हमारे यहाँ मुसलमानों की तारीख में पॉलीमैथ का होता है तसव्वुर, उस तरह बहुत से और उलूम के भी उनको अंदाजा था। तो मुख्तलिफ शहजादों के और जो मुगल खानदान के मुख्तलिफ अफराद थे, उनका इलाज भी उन्होंने किया, इसलिए वो काफ़ी इसमें उनकी पजीराई हुई, काफ़ी उनको अहमियत दी गई। उनका जो सफ़रनामा है उसमें एक सेक्शन है जो मेन सफ़रनामे के बाद सामने आता है, जिसमें उन्होंने उस वक्त के जो फ्रांस के वजीर ख़जाना थे, उनको ये ख़त लिखा है कि आपने मुझसे सवाल किया था कि ये हिंदुस्तान, ये सारी जो चली जाती है ये सिल्वर और गोल्ड जो वहां से आया था, ये वापस क्यों नहीं आता? क्या उनको नहीं वो जरूरत होती कुछ खरीदने की? तो उसका उन्होंने पूरा वो तज्जिया पेश किया है कि वो कौन सी अशियाएं हैं जो मुगल सल्तनत को जिनकी जरूरत होती है, और वो कौन सी अशियाएं हैं जो बाहर से खरीदनी पड़ती हैं उसे, जिसके एवज उसको ये ज़र मुबादला देना हो, और वो कौन सी हैं जो हमें जरूरत उनसे होती है, जिसकी वजह से हमें वो इस ट्रेड की वजह से हमें शायद मुमकिन हो कि हमारे पास वो वापस आ जाए दौलत। और उन्हें बताया कि ऐसे मुमकिन ये है ही नहीं सिलसिला, ऐसा सूरत हाल है ही नहीं है कि वो खसारे में हो। तो आज हम अब हर पाकिस्तानी के जबान पर है बजट डेफिसिट या करंट अकाउंट डेफिसिट, तिजारती खसारा जो है वो मुगल सल्तनत में नहीं था, बिल्कुल वो सरप्लस था, और उसकी वजह से ये दौलत वापस नहीं जा रही थी। और ये उन्होंने अपने सफरनामे के उसमें जो खत शामिल किया उसमें उसका जिक्र किया, जो मैंने किताब में उसका थोड़ा सा इक़्तिबास शामिल किया है। आसिफ साहब आपका सवाल है प्लीज। के साथ जिनको पासपोर्ट मिल जाता है वो भी नहीं वापस आती जी। ये भी करेंसी है। जी शुक्रिया काजिम सईद साहब। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मुमासलात असरार तख्लीकी फोरम की जानिब से काजिम सईद साहब आपका और एहसन जमाल साहब का और हमारे मेहमान थे, और ख़ास डॉक्टर मेहर ज़ैदी साहिबा का, जिन्होंने बड़ी उम्दा नशिश जो है वो अरेंज की है। और एक मुनफरिद मैं कहूँगा कि एक मुनफरिद नशिश रही आज की, और इस हवाले से कि इसमें आर्ट और इकोनॉमिक्स, इन दो मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं, और उसके इनको मर्ज करके जो एक बड़ी उम्दा गुफ्तगू जो है वो काजिम सईद साहब आपने जो है वो कंडक्ट की है। तो इसके लिए मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। एक बहुत ही मुफीद और इंसाइटफुल नशिस्त थी, और कई हवालों से ये हमारे लिए एक नया एस्पेक्ट्स भी कई नए एक्सपर्ट्स भी लेकर आई, जिस पर गौर भी कर रहे हैं, और हमारे लिए भी मजीद तहकीक के लिए इसमें एक सब्जेक्ट है जिसे मजीद भी हम एक्सप्लोर करेंगे। तो फिल वक्त जो है जो पिक्चर देखी हमने, पेंटिंग्स वगैरह की जो आपने एक्सप्लोर कराई, तो इसमें ये अंदाज़ा हुआ कि मुगलिया सल्तनत का जो कल्चर था, और ख़ास तौर पे जो इकनॉमी थी उस ज़माने की, वो रिफ्लेक्ट हुई मिनिएचर आर्ट से। और उसके तनाजुर में आज हम पाकिस्तान, आज का जो पाकिस्तान है,
اس کی معیشت کو سمجھنے کی ایک کوشش کہ وہ کہاں کھڑی ہے. تو اس میں اگر ہم کمپیئر کریں تو وہ جو مغلیہ معیشت تھی وہ چونکہ خطہ جو ہے وہ دو لخت ہوا پاکستان اور ہندوستان کی صورت میں, تو اکانومی تھی وہ بھی دو لخت ہوئی ہوگی یقیناً. پاکستان کی اکانومی اس سے جو ہے پارٹیشن سے جو ہے وہ سامنے آئی, اور ایک ہندوستانی معیشت جو ہے وہ سامنے آئی. اور آج کا ہندوستان اور آج کا پاکستان جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے. یہ ہمارا ملک جو ہے وہ قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے, اور جس طرح کہ آپ نے بھی ذکر کیا اس کا کہ ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ کی کوانٹٹی بھی وہ نہیں, اور ان کے بیچ جو تناسب درکار ہے ترقی یافتہ ملک کی صف میں آنے کے لیے وہ بھی کوئی قابل تحسین نہیں. دوسری جانب ہم اگر ہندوستان کی طرف دیکھیں تو وہ معیشت کے اعتبار سے اور ترقی کے اعتبار سے جو ہے ہمیں جو ہے وہ ترقی کرتا ہوا نظر آتا ہے. یہاں تک کہ جو پریڈکشنز وغیرہ ہو رہی ہیں اکنامیکل میگزینس وغیرہ میں اگر ہم نظر ڈالیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آج سے 15-20 سال بعد ہندوستان جو ہے وہ ٹاپ 10 جائنٹ اکانومیز کے اندر اس کو شامل کیا جس کے اندر برازیل بھی ہے. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مغلیہ سلطنت کی جو شاندار معیشت جو تھی اس کا جو برائٹ ایسپیکٹ تھا وہ ہندوستان کی طرف چلا گیا, اور جو اس کے اندر پوٹینشیل جو ڈیفیکٹس تھے وہ ہم پاکستانیوں نے لے لیے؟ جی یہ اب میں سوچ رہا ہوں کہ یہ تاریخ کا سوال ہے یا یہ معاشیات کا. میرے خیال سے دونوں کا سوال ہے. ہاں دونوں کا ہے. معاشیت کا بڑا فوکس جو ہے گاڑا میرا سوال سوال آج کا سوال ہے وہ. میرے خیال سے تناظر میں تاریخ کا جو تناظر میں تھوڑا سا میں عرض کروں کہ جہاں تک میں سمجھ سکا مغل دور میں اور اس وقت کی جو عالمی معیشت میں اور ہماری آج کی عالمی معیشت میں اور اس میں جو معیشتیں اس میں جو اس کا حصہ ہیں ان میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ معاشی ترقی کا محور اور محرک تجارت اس وقت نہیں تھا جس سطح پہ آج ہے. جتنا زیادہ عالمی معیشت سے جڑی ہوئی ہیں دنیا کی معیشتیں, یہ صورتحال اس دور میں اس سطح پہ بالکل نہیں تھی. اس لیے زیادہ تر معاشی ترقی اور معاشی سرگرمیاں معیشت کے اندر ہی معیشت کے جو ایکٹرز ہیں ان کے درمیان تجارت سے, ان کے درمیان معاشی سرگرمی سے زیادہ ڈرائیو ہوتی تھی. اس لیے اس دور کے مقابلے میں آج کا اور ایک اور میں عرض کروں کہ جیسے ڈاکٹر اصفر معین نے ابھی فرمایا کہ بنیادی جو شعبہ تھا معاشی پیداوار کا وہ زراعت ہی تھا. مغل دور میں تو ڈیفینیٹلی صنعتی دور تو اس وقت شروع بھی نہیں ہوا تھا. یورپ میں بھی اس کے اوائل بھی سمجھیے اوائل ہی جو لیٹ مغل دور ہے اس میں ہی یورپ میں صنعتی دور شروع ہو رہا تھا. اس لیے یہ جو دستکاریاں اس طرح کی چیزوں کو صنعتی مصنوعات کہا جاتا تھا اس دور میں. آج اور اس لیے آپ یہ غور کیجیے گا کہ اس وقت جو زمین سے جو چیزیں ہم حاصل کر سکتے ہیں چاہے وہ زراعت ہوں یا وہ یہ منرلز ہوں, اس کی بنیاد سے ہی آپ معیشت کی ترقی کو آپ سے اندازہ لگا سکتے تھے. آج یہ صورتحال نہیں ہے. جدید عہد میں صنعت اور پھر خدمات, مختلف قسم کی خدمات جو افرادی قوت جو ہے ہماری ہر معیشت کی افرادی قوت جو ہے ان کے جو صلاحیتیں اور جوہر ہیں اس کا ثمر ہے سروسز جس کو ہم کہتے ہیں. تو ایک بہت بنیادی فرق ہے مغل دور کی معیشت اور اس وقت کی عالمی معیشت اور آج کی معیشت میں. تو اس لیے وہ مقابلہ کرنا میرے خیال سے اتنا آسان نہیں. یہ بات ضرور ہے کہ تقسیم کے وقت 1947 میں جو پیداواری جو اثاثے تھے اس وقت کے ہندوستان کے وہ آج کے ہندوستان کی ایڈمنسٹریٹو باؤنڈری کے اندر زیادہ تھے بنسبت جو پاکستان کے حصے میں جو علاقے آئے. کچھ میرے خیال سے بنگال میں تو کچھ
قدرے زیادہ تھا آج یہ جو پاکستان آج جو ویسٹ پاکستان اس وقت تھا. پھر لیکن زیادہ تر جو پروڈکٹیو کیپیسٹی تھی برٹش انڈیا کی وہ آج کا جو ہندوستان ہے وہ تھی اسی میں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم 75 سال کی تاریخ میں ہم کہیں کہ بھائی وہ اس وقت چونکہ تھا تو اب وہ ہم ہمیشہ کے لیے ہمیں یہ چیز معذور رکھے گی. ایسا بالکل نہیں ہے. کیونکہ آپ اگر دیکھیے ساؤتھ کوریا کی معیشت کو 1960 میں وہ جو سطح پہ تھے وہ پاکستان سے بھی زیادہ پسماندہ تھے, اور 1995 تک وہ امیر ترین ممالک کی صف میں شامل ہو گئے تھے, اور ان کی پیداوار دنیا کی سب سے بڑی معیشتوں کے قریب تھی. تو یہ ایک دفعہ بچہ اگر پیدا ہو جاتا ہے کسی مسئلے کے ساتھ, کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ زندگی میں ناکامی رہے گا. بالکل ایسا نہیں ہے, خدا نخواستہ. اور یہ میری کتاب کا مفہوم ہے. اچھا ڈاکٹر اسفر, اگر آپ کچھ اس میں روشنی ڈالنا چاہیں. ہاں تو یہ تو خیر بہت ہی اس پہ تو ڈیٹیل ڈسکشن کرتی ہے, مگر موٹی موٹی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ مغلوں کے زمانے میں زراعت جو تھا وہ جو تھا بہت امپورٹنٹ تھا, مگر اس کے علاوہ ٹیکسٹائل مینوفیکچرنگ جو تھی وہ بھی بہت ضروری تھی. کاٹن کی ایکسپورٹ جو تھی دنیا بھر میں اسی خطے سے ہوتی تھی, اس پہ وہ لوگ ٹیکس لیتے تھے. انگریزوں نے جب حکومت لی تو جس کو ہم کولونیلزم کہتے ہیں, اس میں جو یہ تو کافی معنی بھی بات ہے کہ اٹ لیڈ ٹو ڈی انڈسٹریلائزیشن. جو کچھ بھی پروڈکشن ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی, اور انڈسٹریل ریولوشن کے بعد 19 سینچری میں تو باقاعدہ پالیسی تھی کہ یہاں انڈسٹری نہ ہو, آپ اگا, اور so it led to a lot of drain of wealth outside of South Asia to Europe. مغلوں کے زمانے میں all the wealth was reinvested in the country. تو یعنی ایک میں اب چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ مغلوں کے زمانے میں جو جتنے بڑے منصب دار تھے جو کہ مغلوں کے لیے کام کرتے تھے, بے تحاشا ان کو تنخواہ ملتی تھی, ان کی ساری جائیداد جو تھی وفات کے بعد ایمپائر کو واپس چلی جاتی تھی. یعنی کہ وہ اپنے بیٹوں کو نہیں دے سکتے تھے, بیٹے کو دوبارہ نوکری دی جاتی تھی, چھوٹا منصب دیا جاتا تھا, and they had to work their way up. تو دی آئیڈیا واز کہ بھائی جتنا آپ کما رہے ہیں اپنی زندگی میں آپ خرچ کریں, کیونکہ اس کے بعد آپ چھوڑ کے تو جا نہیں سکتے تھے. تو اٹ لیڈ ٹو اے ریسرکولیشن آف ویلتھ. کولونیلزم میں ویلتھ واز ایکسٹریکٹڈ, تو وہ انڈیا اور پاکستان میں تو I would say کہ generally that was the problem. پھر the question is کہ جی آزادی کے بعد ری انڈسٹریلائزیشن کس طرح کی گئی, تو وہ تو خیر کاظم صاحب نے وہ ان کی ایکسپرٹیز ہے, انہوں نے آپ کو بتا دی. تھینک یو. میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں, سوال تو نہیں ہے, بس میرا تو زندگی میں یہ پہلی تجربہ ایک ایسی کتاب جس کا آرٹ سے جس کی ملک کی اس خطے کی معاشی صورتحال کا اور کلاس کا اندازہ لگایا جائے, میں نے پہلے ایسا کبھی کوئی کام نہیں دیکھا. اور میں جب پاکستان ہوں گا تو میری سب سے پہلی خواہش یہی ہوگی کہ یہ کتاب حاصل کروں. تو مجھے تو بہت ہے اس میں, باقی تو آپ نے سارا بتا دیا اس وقت کی صورتحال اور ہمارے کوریا کا اور ارد گرد کا. کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی آنے والے وقت میں ہم کوئی بہت بڑی کوئی سلطنت نہیں, یعنی لیکن ہم اپنے طور پر سروائیو کر سکیں, کہ ہم اپنے طور پر کوئی ہماری معاشی مطلب ہمارے یہاں رہنے والا جو آدمی ہے اس کا اگر بچہ بیمار ہو تو اس کو اسٹیٹ کوئی نہ کوئی گارنٹی دے, یا وہ بچے کو پڑھانا چاہتا ہے, کیونکہ اس وقت اسٹیٹ نے اپنی ذمہ داری ختم کر دی. اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ بچے کا علاج کرا لیں, اپنا علاج کرا لیں, اگر پیسے ہیں تو پڑھا لیں, اور اگر زیادہ پیسے ہیں تو کسی ایسے اسکول میں داخل کریں جہاں سے پڑھنے والے بچے وزیر, صدر, وزیر اعظم بنتے ہیں تاکہ ان سے تعلقات ہوں. تو یہ سارا انسان کی, اور اسی کی وجہ سے جب ہر آدمی کی اپنی ذمہ داری ہے تو وہ پھر جو بھی اس کو طریقہ اپناتا ہے کرپشن کا یا دوسری چیزوں کا, اپنی سب چیزوں کا کرتا ہے. تو کیا آپ سب صاحب علم لوگ ہیں کہ کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو کہ یا کون سے
ایسے محاذوں پہ لڑنا چاہیے، یا کون سی ایسا کوئی تنظیم یا کچھ ایسا سلسلہ ہو جو اس صورتحال کو تبدیل، میں پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں کرتا کہ میں، لیکن یہ بھی ظاہر ہے کہ پولیٹیکل پارٹی ہی سسٹم حکومت میں آتی ہیں اور وہی تبدیلیاں کرتی ہیں، لیکن ان کو ان میں جانے کے لیے اور ان تک اپنی آواز پہنچانے کے لیے اور اس سارے نظام کو تبدیل کرنے کی کوئی آپ کو ہوپ نظر آتی یا کوئی آپ کے خیال میں ہے؟ میں مسعود صاحب پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے جو کتاب کے بارے میں کہا بہت میرے لیے باعث افتخار ہے۔ آپ کا سوال میرے خیال سے میں اس کا بہت ڈائریکٹ جواب دوں گا آپ کو۔ معیشت میں کہ معیشت کی ترقی اور اس کی بنیاد پہ میں پہلے عرض کر دوں کہ دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس نے غربت کا خاتمہ اپنی معیشت کے حجم میں بہت بڑے اضافے کے بغیر کر لیا ہو۔ اور یہ اگر سادہ طریقے سے ہم سمجھیں کہ جی وہ جب دولت پیدا ہوگی بہت ساری تو ہی تو آپ وہ سارے انویسٹمنٹ کر سکیں گے بچوں کے اسکولوں میں، تعلیم میں، یونیورسٹیوں میں، ہیلتھ میں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس معاشی ترقی کے لیے میں نے کتاب میں اپنی بہت سارے ممالک کے تجربہ اور جو دنیا میں جو اس فیلڈ میں جو کنکلوژنز پہ پہنچے ہیں ہمارے ماہرین، اس کی بنیاد پہ میں نے 2 اہداف میں نے تجویز کیے ہیں کہ 2047 تک ہماری جو 2017 میں جو ہماری معیشت تھی اس کے حجم کا 8 گنا ہو، جو معیشت کے حجم بڑھانے والی بات ہو گئی، اور ہر پاکستانی گھرانہ $2 فی کس روزانہ کے خرچے سے زیادہ کی سطح پر زندہ ہو، جو ایک سمجھیے غربت سے باہر آنے کی سطح ہے۔ ان میں پہلا سوال ہمارے یہاں بہت زیادہ نیگیٹیوٹی ہے، اور آپ شاید واقف ہوں گے مجھ سے زیادہ کہ یہ گفتگو شروع کرتے ہی لوگ کہتے ہیں کون کرے گا، کیسے ہوگا، کیا ہوگا۔ میرے خیال میں اس کا جو میں نے تجویز پیش کی ہے معیشت کے نقطہ نظر سے، اس میں سب سے زیادہ فائدہ اتنی زیادہ معیشت کے حجم میں اضافے کا ایک کمیونٹی کا ہوگا، وہ ہے بزنس کمیونٹی۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ بزنس کمیونٹی کو کلٹیویٹ کرنا، موٹیویٹ کرنا اس سمت میں، اور اس کے بعد جیسے آپ نے فرمایا کہ سیاسی پارٹیوں پہ، سیاسی ایکٹرز کے اوپر انفلوئنس اس ڈائریکشن میں اگر کیا جائے، وہ بزنس کمیونٹی کے لیے بہت زیادہ ممکن ہے ایک کسی عام پاکستانی سے زیادہ۔ تو جو آپ کا سوال ہے میں اس کا ڈائریکٹ جواب دے رہا ہوں کہ وہ کون سے محرکات ہو سکتے ہیں یا وہ کون سے ایکٹرز ہو سکتے ہیں ہمارے معاشرے میں جو اس ایجنڈا کو بہت تیزی سے آگے لے کے جائیں۔ تو معیشت کی ترقی کے لیے تو بزنس کمیونٹی از دا آنسر۔ اور بقیہ کے لیے میرے خیال سے جو پچھلی گفتگو تھی اس میں بہت زیادہ یہ، کیونکہ یہ والا آج کا موضوع ہے اس سے ذرا ہم ہٹ رہے ہیں، اس لیے میں یہاں پہ رکتا ہوں، ورنہ ہم الگ سے وہ پچھلے سیشن میں اس پہ کافی بات ہوئی تھی۔ بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ میں اس کے ساتھ جڑی ایک آخری بات کریں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس ملک میں سیکولرزم نہ ہو، بات کرنے کی آزادی نہ ہو کسی بھی ٹاپک پہ، مذہب پہ، سیاست پہ، شخصیات پہ، اگر بات کرنے کی آزادی نہ ہو، وہاں کی معاشی حالت درست ہو ہی نہیں سکتی؟ کیونکہ بہت سے کام جو ہوتے ہیں وہ جب آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی جو طبقہ ہے وہ اٹھ جاتا ہے کہ یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے، یہ ہماری روایات کے خلاف ہے، یہ ہماری وہ جو ہے رسم و رواج کے خلاف ہے، کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ تو کیا اس صورت میں اس ملک کی معاشی حالات کو درست ہونے میں آپ کو نظر آتا ہے کوئی ایسا ہو سکتا ہے؟ میں آپ کو میں بالکل واضح ڈائریکٹ آنسر دینا چاہتا ہوں۔ جو ایمانداری کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے پہلے جو بات کہی نا کہ اگر آزادی رائے نہ ہو تو معاشی ترقی کیسے ہو سکتی ہے، ایمانداری کی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس تاریخ میں مثالیں ہیں کہ جس میں یہ ہوا ہے، اور خصوصی طور پر میری نظر کمیونسٹ جو ممالک جنہوں نے بے پناہ ترقی کی، سوویت یونین کی ترقی تو ایک تاریخ کا ایک شاہکار ہے جو اس دور کی، اس میں کوئی آزادی رائے نہیں تھی لیکن ترقی کر گئے وہ کسی طرح۔ چین کی ترقی آپ دیکھیے، اس میں بھی آزادی رائے کے مسائل بہت زیادہ تھے اس وقت ماؤ کے دور میں، لیکن ہر چینی باشندہ وہ اسکول کی تعلیم حاصل کر چکا تھا، اور جب تک ڈینگ زیاؤپنگ نے یہ ترقی کا کام شروع کیا، معیشت کی ترقی کا، اس وقت تک وہ تمام عوامل موجود تھے جس کی وجہ سے ہر چینی باشندہ اس ترقی سے فائدہ اٹھا سکتا تھا، تعلیم بھی تھی، ہیلتھ کا بھی معاملہ حل ہو چکا تھا ایک طرح سے، وغیرہ وغیرہ۔ تو
जो सच बात है वो ये कि तारीख का रिकॉर्ड तो कहता है कि ये चीजें मुमकिन हैं, लेकिन वो बाद में बहुत खोखली होके कोलैप्स भी हुई वो। इसके कतई नजर मेरे ख्याल से आज 21वीं सदी में जिस तरह से दौलत पैदा होती है, उसमें आजादी इजहार राय निहायत जरूरी है। क्योंकि अगर हम उसी तरीके से, जैसे हमारी यूनिवर्सिटियों में बहुत बड़ी तनकीद है हमारी यूनिवर्सिटियों की ये होती है कि भाई जो मेरे ख्याल में आजादी इजहार राय की सबसे ज्यादा जरूरत हमें यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे नए ख्यालात, और खास तौर पे अगर आप साइंस और तरक्की की बात करें, मईशत की तरक्की की, तो नए आइडियाज और नई मसनूआत हमें चाहिए, उसके लिए नए आइडियाज चाहिए। लेकिन वहां पे अगर निज़ाम ही होगा कि जी वो आप फला के सामने बोल नहीं सकते या तनकीद नहीं कर सकते, तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे। इसलिए जो जदीद अहद में जो माशी तरक्की है उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो सियासी और जो जो पैराए जिनका आपने जिक्र किया, उनकी हम रोज करते हैं गुफ्तगू, जाहिर है जिस मुल्क में इंतशार होगा माशी तरक्की तो नहीं हो सकती। और उसमें सरमायाकारी जो सबसे बुनियादी मुहर्रिक है माशी तरक्की का, वो भी नहीं होता। आई थिंक जो जवाब है इन सवालों के वो बहुत वाज़ेह हैं, बस हमें समझना है और तस्लीम करना है। डॉक्टर मेहर, आप कुछ फरमाना चाहते हैं? थैंक यू। जी मैं अब से गुजारिश करूंगी देव अस्कार साहब से कि वो कुछ थोड़ा सा जी करें। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज आ रही है डॉक्टर मेहर? बहुत शुक्रिया। और मैं समझता हूँ कि बहुत उम्दा, बहुत शानदार प्रोग्राम रहा आज का, और बहुत ही सैर हासिल गुफ्तगू हुई। मैं समझता हूँ कि हाँ, अलबत्ता बहुत से हमारे दोस्त मेरे पास वो आ रही हैं कंप्लेंट्स के, वो वीडियो और ऑडियो वो कर दिया गया, तो बहुत से लोग चले गए हैं, यानी एक थोड़ा सा नाराजगी का इजहार करते हुए। तो जैसा कि आपने बताया भी है और बताना चाहिए, यहाँ स्कॉलर्स हैं और यहाँ पे जो है वो जर्नलिस्ट हैं, राइटर्स हैं, हम सब लोग, और फिर जो है ये आर्ट का और लिटरेचर का, इजहार का, ये एक ही सिलसिला है, इब्तिदा में आपने बताया भी था। तो लिहाजा ये देखिए, अभी थोड़ी देर पहले जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे हमारे काजिम सईद साहब, बड़ी उन्होंने उम्दा गुफ्तगू की एक्सप्रेशन के हवाले से, तो राइट्स के हवाले से। तो यही तो बुनियादी बात है। यहाँ हम चंद लोग आए हैं और उसमें जो है वो एक लिहाज से कुछ लोगों ने मुझे लिखा कि दे हैव बीन मेड एज होस्टेज, तो ये तो जो है वो सबको अलाउ करना चाहिए। और इस तरह से खैर अब तो ये मेरे ख्याल कंक्लूड हो रहा है, तो अब तो मैं यही बात कहूंगा कि ये एक वाकईतन कमाल फिक्री नशिस्त थी, जिसमें हमने जो है वो काजिम सईद साहब को सुना, उनकी जो दो पाकिस्तान की किताब के हवाले से, और फिर आर्ट वर्क्स देखे, आसन जमाल साहब की गुफ्तगू सुनी, डॉक्टर असफर मोइन साहब की गुफ्तगू सुनी, और जो है वो इस एतबार से मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत ही उम्दा, जो किताब के अंदर भी जो मुख्तलिफ पेंटिंग्स हैं, और तो उसके ताल्लुक से उन्होंने, जैसा कि आसिफ साहब ने अभी कहा भी था, मसूद साहब ने भी और खुद आपने भी, तो वो बड़ी इंडिकेटिव है कि एक कंपैरेटिव स्टडी भी बन जाती है कि जो है वो मुगल दौर की और आज की देखिए। और बल्कि मैं ये समझता हूँ कि ये पढ़ने वाले पे और सुनने वाले पे, मेरी तो खैर बदकिस्मती है कि किताब तो नहीं पढ़ सके, और यकीनन ये पढ़ने वाली किताब है, ये बड़ी अहम किताब है कि महज इसमें जो है वो आर्ट का हवाला नहीं है, बल्कि मईशत का हवाला है, तारीख का हवाला है, और एक तरह से अहद बहद तरक्की का भी हवाला है। और जो है वो बुनियादी तौर पे हवाला, बुनियादी जो है वो आर्ट का है, पेंटिंग का है, कि उस वक्त से आज तक इजहार की क्या क्या सूरतें रही हैं। तो एक बहुत उम्दा। लेकिन एक बात मैं और भी जरूर कहूंगा कि हमें चीजों को क्रिटिकली भी देखना चाहिए। देखिए, मैं जितनी तारीखें पढ़ रहा हूँ, आमतौर पे जनरली जो है मुगल अहद को अकबर के हवाले से ग्लोरीफाई किया जाता है। देखिए, एक चीज होती है एनलाइटनमेंट की और प्रोग्रेसिव, एक जो पोस्टर अकबर के यहाँ प्रोग्रेसिव था बिलाशुबा, वो अपनी जगह शायद उसी को देखा जाता है। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इसके ऊपर रिसर्च करने की जरूरत है कि और क्या हो रहा था जनाब। बादशाहत तो बादशाहत ही होती है। तो जैसे किसी ने लिखा था, इब्न इंशा ने, कि औरंगजेब ने एक नमाज भी खजा नहीं की थी और एक भाई को भी स्पेयर नहीं किया था। तो अकबर ने बहुत ही, अकबर आपके मुझसे ज्यादा बेहतर आप जानते हैं कि अकबर किस दौर में वो किंग बना, और वो जैसे अभी पेंटिंग्स में भी बताया गया कि तालीम की तरफ
ان کی دلچسپی کی کیا صورتحال تھی. ہاں یہ اگر غور سے آپ دیکھیں گے تو وہ تاریخ جو سامنے آئی ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ لوگوں نے لکھی ہے تاریخ. مثلا وہ غالباً عبداللہ وہ کیا ہے وہ ہے کیا نام ہے، ایک ہسٹورین جو ہے بدایونی کے تھے، ایک ایسے صاحب نے بھی تاریخ لکھی ہے اکبر کے حوالے سے جو اس دور میں باقاعدہ اکبر کی آرمی میں تھے. تو وہ بڑی خوفناک تاریخ نظر آتی ہے. جنرلی شاید یہ تک سمجھا جاتا ہے کہ اکبر معین کا نام لیتے تھے تو معین تو اس وقت حیات نہیں تھے، اس وقت معین الدین چشتی نہیں تھے، سلیم الدین چشتی تھے. خیر میں اس میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف اکبر کے جو مختلف ادوار رہے ہیں، کبھی وہ بڑے ایکسٹریمسٹ بن گئے اور جو اس وقت کے یعنی سپریم ریلیجیس لیڈر تھا، اس کے کہنے پہ انہوں نے بہت لوگوں کا جو ہے وہ قتل کیا، مذہبی تحریک کے نام پہ ہوا. بہت آگے کہانی جاتی ہے تو جب جو 9 رتنوں کی بات ہوتی ہے تو 2 بھائی جو آئے تھے ابو الحسن اور فیضی، انہوں نے بھی بڑا ایک کردار ادا کیا اکبر کو. ایک طرح سے ایک انلائٹنڈ ایرا شروع ہو گیا. میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ اکبر نے جن لوگوں کو نوازا، جو شادیاں کی، ذرا پتہ تو کیجیے کیا ہوا ان کا، یعنی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو ہے وہ کیا ان فیملیز کے ساتھ کیا سلوک ہوتا رہا، کیا کچھ. خیر یہاں میں صرف یہ اشارہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو ہے وہ ہمارے ہاں اکبر کے عہد کو ایک خاص تناظر میں ابھی تک تنقیدی نقطۂ نگاہ سے نہیں دیکھا گیا. لیکن مجھے ان پینٹنگز میں جو بظاہر تو سامنے ایسی بات نہیں ہے، لیکن بٹوین دا لائنز یہ ساری باتیں آ جاتی ہیں. جیسے ابھی آپ نے فرمایا تھا یعنی کلاس سیٹ اپ کے حوالے سے معاشرتی اس وقت کی صورتحال کیا تھی، اور جس بات کو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے وہ بڑی اہم بات ہے کہ وہاں پہ ایک جو ہے پریگمیٹسٹ پوزیشن سے چیزوں کو دیکھا جا رہا تھا. دیکھیے دنیا بھر میں ہر جگہ اگر یہ یعنی چلیے یہی صحیح کہ ایک چیز ہوتی ہے افادیت پسندی، اس میں فائدہ کیا ہے، تو یہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں اس اعتبار سے آج کی گفتگو اور بھی اس کتاب کا جو حوالہ ہے بہت بامانی ہے، بہت میننگ فل ہے، اور میں بڑا ممنون ہوں. سب سے زیادہ شکریہ میں ادا کروں گا محترمہ ڈاکٹر مہر زیدی کا، پھر اپنے ان احباب کا فردن بہت شکریہ، بہت عنایت. ڈاکٹر اصفر معین بہت شکریہ، کاظم سعید صاحب بہت شکریہ، احسن جمال صاحب بہت شکریہ. اور میں یہ توقع رکھوں گا کہ میرا خیال یہ ہے کہ جو ایکسپریشن کی یہ جو صورتیں ہیں، اس حوالے سے یہ جو مماثلات اسرار کا تعارف کرواتے ہوئے جو محترمہ نے کہا تھا بالکل صحیح فرمایا تھا کہ یہ ایک سطح پہ جو ہے وہ آج تو وہ شاعری اور افسانے اور فکشن بھی اگر آپ یہ دیکھیں تو ایک طرح سے بڑی یعنی ایک کوالٹیٹیو جمپ آ چکا ہے، لیکن ہم لٹریچر کے حوالے سے بھی ابھی خاصے میرا خیال ہے پیچھے ہیں. لیکن پھر بھی تو اس اعتبار سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو تجربات ہو رہے ہیں اس میں جو ہے وہ آرٹ اور دیگر جو صورتیں ہیں اظہار کے جو موڈز آف ایکسپریشن ہیں وہ ایک طرح سے ایک ہی ہونے جا رہے ہیں. بہت شکریہ، بہت عنایت. اچھا تو آخر میں مواصلات اسرار کے جو آرگنائز کرتے ہیں آصف صاحب اور اس کے ساتھ ماریہ محفوظ، انجلا حمیش، مسعود قمر صاحب، اور ان سب کی میں بہت ممنون ہوں کہ یہ ہر طرح سے کوآپریٹ کرتے ہیں اور اتنا انسائٹ فل پروگرام آج ہمیں دیا. اور آئی ایم شیور کہ اصفر معین صاحب اور احسن جمال صاحب ڈاکٹر ہمارے اور اصفر معین صاحب کا بھی شکریہ ادا، میں نام بھول گیا تھا ان کا. ضرور آپ لوگ جی ضرور ڈاکٹر آپ اصفر لوگ معین آئیں. صاحب کا بھی میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. جی اصفر بہت معین عمدہ صاحب گفتگو کی انہوں نے. میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ہمارے اور اس فورم کے اور پروگرامز میں بھی پارٹیسپیٹ کریں، اور ہم لوگ آپ لوگ کے ساتھ اور بھی پروگرامز رکھیں گے تاکہ ہم آپ لوگوں کے ایکسپیرینس سے مستفید ہوں. تو ان دی اینڈ میں اور کاظم سعید صاحب کا بہت ممنون ہوں کہ انہوں نے مواصلات اسرار کے 2 پروگرامز میں بہت ہی بھرپور حصہ لے کر ہم لوگ سب کو
बहुत ही मैं भी आपका बहुत अच्छी तरह शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, और आप सबका किताब को हासिल करने के लिए आप फेसबुक पे दो पाकिस्तान DOU स्पेस पाकिस्तान, दो पाकिस्तान अगर टाइप करेंगे तो वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं इस किताब को पाकिस्तान में डिलीवरी के लिए, और अमेरिका में ये अमेजोन पर यही दो पाकिस्तान DOU से ये आप हासिल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा आपने इज्जत अफजाई की इस सेशन में बुला के। अच्छा जनाब, थैंक यू वेरी मच। आदाब। बहुत शुक्रिया। बता दें